راجہ مدد علی خان سے میری ملاقات اتفاقیہ ہوئی تھی۔ میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مرغابی کے شکار کے لیے گیا تھا۔ پوٹوہار کے دیہاتی علاقے میں کہیں کہیں قدرتی تالابوں میں مرغیاں تیرتی دیکھیں۔ میرے ایک دوست نے فائر کیا اور ایک مرغابی مار لی، مگر وہ کنارے سے بہت دور تھی، اسے پانی سے نکالنا ناممکن تھا۔ ہم ایک بڑ کے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا بڑ کے نیچے 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا تمہارا یہ کارتوس تو ضائع ہو گیا۔ دوسرا بوڑھا بھی ہنس پڑا۔ یہ مارچ 1973 کا واقعہ ہے۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ ہمیں بھوک نے بھی پریشان کر رکھا تھا۔ ہمارے پاس 10 پراٹھے تھے جو ہم شکار کے گوشت کے ساتھ کھانا چاہتے تھے۔ اس وقت تک ہم 5 فاختہ اور 4 کبوتر جنگلی مار چکے تھے۔ ہم نے درخت کے نیچے یہ پرندے روسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دوست درختوں کی خشک ٹہنیاں اکٹھی کرنے چلے گئے اور ہم 2 پرندوں کے پروں کو اتارنے بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھے نے اٹھ کر ہمارے ہاتھ سے پرندے لے لیے اور ہمارے ان دوستوں کو وہاں دے کر بلا لیا جو خشک ٹہنیاں اکٹھی کرنے جا رہے تھے۔ کیوں ہمیں شرمندہ کرتے ہو؟ میرے گھر چلو، بوڑھے نے کہا۔ ہم نے معذرت کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے تو ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ کہنے لگا، بس چلو اٹھو۔ ہم سبھی اپنی سائیکلیں پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ دوسرا بوڑھا بھی اٹھا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے کٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک لاٹھی تھی۔ لاٹھی کے ساتھ اس نے لکڑی کی ایک تختی سی لگا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ کپڑوں کی گٹری سی بندھی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے کٹی ہوئی ٹانگ اس گدی پر رکھ دی اور لاٹھی اس کی ٹانگ پر کام دینے لگی۔ وہ بڑے ہی آرام سے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ گاؤں زیادہ دور بھی نہیں تھا، تالاب سے 150-200 گز کا ہی فاصلہ ہوگا۔ ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو ایک ٹانگ والا بوڑھا ہم سے جدا ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے ہمیں پیار کیا، سلام کیا اور دعائیں دیں۔ وہ بوڑھا ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ یہ پکا مکان تھا جسے یہ پتہ چلتا کہ یہ کسی اچھے زمیندار کا گھر ہے۔ اس کے بلانے پر 2 نوکر آ گئے۔ ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا جس میں بڑے اچھے 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے، کرسیاں بھی تھیں اور ہر ایک چیز صاف ستھری تھی۔ بوڑھے نے پرندے اندر بھیج دیے۔ ہم نے اسے پراٹھے دیے تو اس نے کہا، یہ اپنے گھر جا کر کھانا۔ بوڑھے نے کہا، تھوڑی دیر بعد ہمارے لیے گرم دودھ بھی آ گیا۔ کھانا تیار ہونے میں بھی کچھ وقت لگے گا، تم دودھ پی لو، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ ہم نے دیہاتوں کی مہمان نوازی کے بہت قصے سنے تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ کسی دیہاتی کے مہمان بنے تھے۔ اس بزرگ نے سارے ہی قصے سچے ثابت کر دیے۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں گھر لا کر تمہارا شغل خراب کر دیا، لیکن ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی پردیسی ہمارے گاؤں کے باہر بیٹھ کر اپنا کھانا کھائے۔ اس بزرگ نے اپنا نام راجہ مدد علی خان بتایا۔ میں نے اسے دوسرے بوڑھے کے متعلق پوچھا کہ اس کی ٹانگ کس طرح کٹی تھی۔ راجہ مدد علی نے کہا، بڑی لمبی کہانی ہے۔ کسی بوڑھے آدمی سے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہی کہانی سنا دو۔ بوڑھے لوگ ہر وقت کی کہانیاں سنانے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ میرے اصرار یا فرمائش کے بغیر ہی راجہ مدد علی خان نے ایک ٹانگ والے بوڑھے کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس کا پورا ہی نام محمد عالم ہے۔ گاؤں والے اسے عالمہ کہتے ہیں۔ اس سال اس کی عمر 80 سال ہو گئی ہے۔ راجہ مدد علی اپنی عمر 85 سال بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ہی بزرگ پچھلی صدی کے ہیں۔ راجہ مدد علی نے عالم کی جو کہانی سنائی وہ انہی کی زبانی سناتا ہوں۔ راجہ مدد علی نے سنا کہ ہم جوانی میں کتوں کا شکار کھیلا کرتے۔ گاؤں کے تقریباً سارے ہی نوجوانوں نے اچھی اچھی نسلوں کے کتے پال رکھے تھے۔ میرے پاس بھی 4 کتے تھے۔ مہینے میں 1-2 بار ہم دور بھی نکل جایا کرتے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں بھیڑیے بھی ہوتے تھے، گیدڑ تو بہت ہی زیادہ تھے اور خرگوش بھی ہوتے۔ ذرا یہ علاقہ دیکھو کتنا دشوار علاقہ ہے، کہیں سے بھی ہموار نہیں۔ کہیں سے بہت گہرا ہے تو کہیں سے بہت اونچا، کہیں ریتیلا ہے تو کہیں بہت ہی پتریلا۔ یہ مٹی کی پہاڑیاں اور سلوں کی چٹانیں دیکھو، مگر ہم کتوں کے ساتھ دوڑا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ چٹانیں اور پہاڑیاں، ریت اور پتھر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے تھے۔ عجیب سی لذت سی آتی۔ یہی گاؤں تھا، لیکن اب گاؤں والے وہ نہیں رہے جو ہماری جوانی کے وقت ہوتے۔ ہمارے وقتوں میں لوگ ایک دوسرے پر جان بھی قربان کرتے تھے۔ کوئی دھوکہ، کوئی فریب کاری نہیں تھی۔ میری عمر اوسط 18-19 سال تھی۔ میرے سارے ہی دوست اس کی عمر کے تھے۔ ایک روز ہم شکار کو نکلے، تمہاری طرح پراٹھے بھی ساتھ تھے۔ یہی وقت تھا کہ ہم دوڑ دوڑ کر تھک گئے۔ کہنے کو تو 4-5 گیدڑ اور اتنے ہی خرگوش کھا چکے تھے۔
پر ہمارے پیٹ ابھی بھی خالی تھے۔ ہم ایک جگہ بیٹھ گئے، پراٹھے نکالے، کوئی گوشت بھون کر لایا تو کوئی مرغی بھون کر لایا تھا۔ کتے بھی کھلے تھے اور پانی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں ارد گرد مٹی کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی تھیں، ان میں برساتی نالا گھومتا پھرتا گزرتا۔ ہم کھانا شروع کرنے ہی لگے تھے کہ ہمیں کتوں کے بھونکنے اور غنڈانے کی آوازیں سنائی دیں، جیسے انہوں نے کوئی شکار دیکھ لیا ہو۔ 3-4 کتے پانی پی کر ہمارے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر ادھر کو دوڑے ہوئے گئے جدھر یہ کتے بھونک رہے تھے۔ وہ جگہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہمیں تو کتوں کی فکر بھی نہیں تھی۔ وہ سیکھے ہوئے کتے تھے، آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ ڈر صرف تھا تو یہ تھا کہ کوئی پھندار کیڑا ان کے مقابلے میں نہ آ جائے۔ اس علاقے میں بڑے ہی لمبے لمبے اور خطرناک ناگ ہوا کرتے۔ انسان تو ان کے ڈنگ سے فوراً مر جاتا۔ گھوڑے، بھینس اور بل جیسے طاقتور جانور بھی 2 منٹ میں ختم ہو جاتے۔ ہمارے کتے شکاری تھے، 2 بار ان ناگوں نے ان کو گھیر بھی چکے تھے۔ ایک جگہ سے مٹی کی پہاڑی کٹی ہوئی تھی اور یہ کٹاؤ گھوم کر اندر کو چلا گیا۔ کتے اس کے اندر تھے۔ ہم اندر گئے تو پہاڑی میں ایک دھانا نظر آیا۔ ایسے دھانے کے پیچھے بڑا لمبا سا سوراخ ہوتا ہے جو اندر جا کر چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی ہوتا ہے اور اندر جا کر کمرے جتنا کھلا ہو جاتا ہے۔ اس میں گلیریاں بھی ہوتی ہیں اور ایسے غاروں کے اندر بھیڑیے، گیدڑ اور بھی دوسرے جانور رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ انسان یا کتا رینگ کر اندر جا سکتا تھا۔ ہم سمجھے کہ کتوں نے گیدڑ یا بھیڑیے یا کسی اور جانور کو اندر جاتے دیکھ لیا ہوگا، لیکن ایسے دھانے دیکھ کر کتے باہر کھڑے نہیں بھونکا کرتے۔ ہمارے 3 کتے شکار کو باہر لانے کے ماہر تھے، اندر چلے جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کتے دھانے میں منہ لے جاتے اور بھونک کر پیچھے ہٹاتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ دھانے کے اندر کوئی ایسا درندہ ہے جس سے کتے ڈرتے ہیں۔ کتے سخت غصے میں آ جاتے تھے اور دھانے سے بھاگ بھی آتے۔ ہمیں دیکھ کر کتے اور شیر ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایسے موقع پر ہم ان کی مدد کیا کرتے ہیں۔ میں کلہاڑی لے کر دھانے تک گیا، بیٹھ کر اندر دیکھا، اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے کلہاڑی اندر کر کے ہلائی تو اندر سے کسی نے کلہاڑی پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ میرے ہاتھ سے ہی نکل گئی۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹایا۔ 2 کتے آگے جانے لگے تو کلہاڑی کا پل دہانے سے باہر نکل آیا اور دائیں بائیں بڑی زور سے ہلنے لگا۔ کتے پیچھے آ گئے۔ ہم جنوں اور چڑیلوں کے وجود کو مانتے تھے۔ میں اور میرے دوست ڈر گئے کہ یہ تو کوئی جن ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ جن ہوتا تو اس طرح نہ کرتا، باہر آ کر کتوں کو اور ہم سب کو ختم کر دیتا۔ کوئی درندہ ہاتھ سے کلہاڑی نہیں چھین سکتا، نہ ہی اس طرح ہلا سکتا تھا۔ یہ کوئی انسان ہی تھا، مگر ہمارے کتوں نے کسی انسان پر کبھی حملہ نہیں کیا تھا۔ ہم نے صرف جانوروں اور چڑیلوں سے ہی ڈرا کرتے، اور کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی درندہ ہمیں نہیں ڈرا سکتا تھا۔ کتے اب کلہاڑی سے ڈرتے آگے نہیں جاتے تھے۔ میں اپنے 2 دوستوں کے آگے آ گیا۔ 2 لڑکے دھانے کی ایک طرف کھڑے ہو گئے، میں دوسری طرف ہو گیا۔ 2 کتے دھانے پر آئے تو کلہاڑی باہر نکلی۔ میں نے اور میرے ایک دوست نے کلہاڑی پکڑ لی اور باہر کو کھینچنے لگے۔ اس کے ساتھ 2 انسانی ہاتھ باہر آ گئے جنہوں نے کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم نے ایک ایک ہاتھ سے اس کی کلائیاں پکڑ لیں۔ ہاتھ بڑے آدمی کے نہیں بلکہ کسی کمسن لڑکے کے تھے۔ اندر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے اس کی کلائیوں کو کھینچا اور ایک میرے دوست نے کہا کہ زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، تمہارے پیچھے غار میں بھیڑیے رہتے ہیں۔ ہمیں دانے سے دوسرا چہرہ باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ہمارا دل دھک دھک کرنے لگے۔ یہ ظاہری طور پر انسان تھا، مگر یہ کوئی شرار بھی ہو سکتا تھا۔ ہم نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ پیٹ پر رینگ کر باہر آ گیا۔ کتے بھونک کر اس پر حملہ کرنے لگے تو چیخ مار کر میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ 12-13 سال کی عمر کا دیہاتی لڑکا تھا، خوف سے کانپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرے دوستوں نے کتوں کو قابو کر لیا۔ میں نے لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ میرے پاؤں میں گر پڑا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، تم مجھے مار دو گے؟ اپنے اللہ کے واسطے مجھے بھاگ جانے دو، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ مجھے الٹا لٹکا لٹکا کر مار ڈالیں گے، مجھے بھاگ جانے دو۔ ہم نے اسے بہت تسلیاں دیں اور کہا کہ ہمارے ہاتھ سے تمہیں کوئی پکڑ کر لے جا ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی تمہیں ہاتھ بھی لگائے۔ اس نے کھدر کی چھوٹی سی چادر باندھ رکھی تھی۔ کھدر کا پرانا سا کرتا بھی تھا اور سر پر کھدر کا ہی 1.5 گز کا صافہ لپیٹ رکھا تھا۔ پاؤں سے ننگا تھا اور چہرہ لاش کی طرح بے رنگ، آنکھیں کھوپڑی میں اتری ہوئی تھیں۔ وہ ڈر سے اور سردی سے کانپتا ہوا ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ہم نے اسے اپنے دوستوں میں جا بٹھایا۔ وہ کھانے کے لیے ہمارا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ لڑکے کو بھی ہم نے کھانے پر بٹھا لیا۔ 3-4 منٹوں میں وہ اتنے موٹے موٹے پراٹھے
اور کوئی آدھا سیر گوشت کھا گیا۔ کھاتے وقت اس نے اوپر نہیں دیکھا۔ کھانے کے فوراً ہی بعد ذرا پرے ہو کر پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور 1 سیکنڈ میں ہی گہری نیند سو گیا۔ وہ ضرور بہت دور سے آیا تھا اور 3-4 دنوں کا بھوکا لگتا۔ ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنے گاؤں لے چلیں اور اگر لاوارث ہوا تو اسے اپنے گاؤں میں رکھ لیں گے۔ اس نے نیند میں بولنا شروع کر دیا۔ تم حساب کرو، یہ کم و بیش 70 سال پرانی بات ہے، پھر بھی مجھے اس کو خواب کی باتیں آج بھی یاد ہیں۔ وہ سر کو زور زور سے دائیں بائیں ہلاتا اور کہتا تھا، نہ مارو اس کو، نہ مارو، میں تم کو پیسے دے دوں گا۔ دیکھ لو میری بہن کو مارتے ہیں، چھوڑو نا، چھڑواؤ نا۔ پھر اس نے خواب میں ہی رونا شروع کر دیا اور چپ ہو گیا۔ وہ بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر ایسی باتیں کرنے لگا، پھر رو کر چپ ہو گیا۔ ہم نے اسے نہیں جگایا۔ سب کہنے لگے کہ اسے نیند پوری کرنے دو۔ ہم بھی بہت تک گئے تھے، سبھی سو گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ 3 گھنٹے سوئے رہے۔ مجھے اس لڑکے نے جگایا اور راستہ سے کہنے لگا، سب سو رہے ہیں، میں بھاگ جاؤں؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نہیں بھاگا تو وہ آ جائیں گے، اور وہ پھر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم بھاگو نہیں، ورنہ پکڑے جاؤ گے، ہمارے پاس رہے تو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو جگا لیا اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ لڑکا بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ہم نے اسے اس کا نام پوچھا۔ محمد عالم، مجھے عالمہ کہتے ہیں، اس نے بتایا۔ کوئی تم سے پوچھے کہ عالمہ ادھر تو نہیں آیا، تم کہنا کہ ہم عالمے کو نہیں جانتے۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جسے اس وقت ڈھوک کہتے تھے۔ عرصہ ہوا وہ گاؤں اب اجڑ گیا ہے۔ بہرحال ہم لوگ اپنے گاؤں میں آئے۔ میں عالم کو اپنے گھر لے آیا۔ اپنا زمیندارانہ اچھا تھا، مال مویشی بھی زیادہ تھے، 2 نوکر بھی موجود تھے، ایک اور رکھا جا سکتا تھا۔ گاؤں کے نوکر 2 وقت کی روٹی اور ضرورت کے مطابق کپڑا، عید پر نیا جوڑا اور سر چھپانے کے لیے جگہ مانگتے تھے۔ پیسے دے دیے تو انہوں نے لے لیے، پر مانگتے نہیں تھے۔ ہمارے نوکر گھر کے فرد بن جاتے، ہم ان کی شادی بھی کروا دیتے، پر اب وہ بات نہیں رہی۔ میرے والد صاحب نے مرحوم عالم کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے بستر میں سلا دیا۔ شام کے بعد جگایا۔ میرے دوست آ گئے۔ عالم کو ہم نے اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ گھر سے کیوں بھاگا ہے۔ اس نے کرتا اوپر کیا اور چادر کا ایک پلو کھول کر اس نے 5 روپے کے 11 سکے اور 5 روپے کا ایک نوٹ نکال کر ہمیں دکھایا اور کہنے لگا کہ یہ گھر سے چوری کیے تھے۔ گھر والوں کو اس پر شک ہوا اور اسے پکڑنے آئے۔ عالم کو پتہ چل گیا، وہ چھت پر چڑھ گیا اور پچھواڑے سے کود گیا۔ لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ بہت دور آگے نکل گیا تھا۔ وہ زمانہ گھوڑوں کا تھا۔ گاؤں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، 3-4 گھوڑے تو ضرور ہوتے۔ عالم کے پیچھے بھی 2 گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ علاقہ ہمارے علاقے سے زیادہ پہاڑی تھا۔ عالم ایک چٹان پر چڑھ گیا اور بیریوں کی جھاڑیوں میں لیٹ گیا۔ دونوں ہی گھوڑ سوار اس کے نیچے سے گزر گئے۔ وہ نشے میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو عالم دوسری طرف دوڑ پڑا۔ علاقہ ایسا تھا کہ اسے کوئی بھی دیکھ ہی نہ سکا۔ وہ کھنڈروں اور نالوں میں چھپ چھپ کر چلتا رہا۔ اسے ایک جگہ بہت سے دور سے گھوڑے واپس جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آیا تھا۔ وہ سارا دن چلتا رہا۔ شام کے بعد وہ ایک گفا میں سو گیا۔ سورج نکلنے کے بعد جاگا اور پھر چل پڑا۔ اسے جہاں کوئی گاؤں نظر آتا وہ وہاں سے بہت دور چلا جاتا۔ بھوک اور تھکن نے اس کی جان نکال دی تھی۔ راستے میں اس نے کئی کھیتوں میں سپولیا دیکھا، لیکن اس ڈر سے قریب نہ گیا کہ اگر کسی نے پکڑ لیا تو پیسوں کی چوری بھی پکڑی جائے گی۔ 12-13 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، اس عمر میں تو بچے ماؤں کی گود میں کھیلتے ہیں۔ یہ بچہ ایسی وارداتوں میں، ایسی سرد راتوں میں اس جگہ سوتا رہا جہاں بھیڑیے اور سانپ ہوتے ہیں۔ وہ بہت ڈرتا تھا، لیکن پکڑے جانے کا ڈر بے انتہا تھا۔ وہ روتا رہا اور چلتا رہا۔ جب ٹانگیں جواب دینے لگی تو تھوڑا سا چل کر کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ پھر ایک رات اور گزر گئی جو اس نے اسی گفا میں گزاری۔ تیسرا دن چڑھا، اب تو اسے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ بھوک، تھکن اور سردی نے اسے لاش بنا دیا۔ وہ بہت دیر دھوپ میں بیٹھا رہا۔ جس دن ذرا گرم ہوا تو پھر چل پڑا۔ گرتے پڑتے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ اس برساتی نالے میں سے گزر رہا تھا جہاں ہمارے کتے پھر رہے تھے۔ ہم وہاں سے ذرا دوری بیٹھے تھے۔ عالم اس طرف جا رہا تھا جو ہمیں وہاں سے نظر نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے ہمیں نہیں دیکھا۔ وہاں آ کر وہ اس جگہ چھپ گیا جہاں سے مٹی کی پہاڑی کٹی ہوئی تھی۔ اس کی تھکن کا اب یہ حال تھا کہ وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گیا۔ ہمارا ایک کتا گھومتے گھماتے پھر اس کے قریب گیا تو اس نے ڈر کے
کتے کو پتھر مارا۔ یہ ہمارا لڑاکا کتا تھا۔ اسے غصہ آ گیا، وہ عالم پر غرایا۔ عالم سے تو چلا بھی نہیں جاتا تھا، وہ بچہ تھا۔ وہ دودھ پیتے بچوں کی طرح ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل دور پڑا۔ کتوں کو اس سے شک یہ ہوا کہ یہ کوئی جانور ہے، وہ بھی اس کے پیچھے گئے۔ قریب ایک غار کا دہانہ تھا۔ عالم اس غار میں گھس گیا۔ کتے غار کے منہ میں جانے لگے تو عالم نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہم بھی پہنچ گئے۔ میں نے جب کلاڑی اندر کی تو عالم نے مرنے یا مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے کلاڑی چھین لی۔ اس نے ہمیں سنا کہ اس کے ہاتھ سے اگر ہم کلاڑی نہ چھین لیتے تو وہ ہم میں سے کسی کو یا کتوں کو کاٹ کر رکھ دیتا۔ پھر ہم نے اسے باہر نکال لیا۔ عالم نے یہ رقم اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے چوری کی تھی۔ اس کی عمر محض 9 سال تھی جب اس کا باپ مر گیا۔ باپ غریب آدمی تھا۔ اس کی ایک گائے اور ایک گدھی تھی جنہیں وہ ہل کے ساتھ جوتا کرتا۔ وہ دوسروں کی کھیتوں میں بھی بٹائی پر کام کرتا۔ اکیلا آدمی ایک ہل سے کتنی زمین کاشتکاری کر سکتا تھا؟ کسی نے اسے صرف زندہ رکھنے کے لیے اپنی 1.5-2 ایکڑ زمین دے دی اور وہ مر گیا۔ عالم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جس کی اس وقت عمر 14-15 سال ہوگی۔ اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ اس کی ماں نے پہلے گائے بیچی، پھر گدھا بیچا اور پھر کھاتے پیتے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ اس کی خواہش اور کوشش تو یہ تھی کہ لڑکی جوان ہو گئی، اسے کہیں بیاہ دے۔ لیکن 1 سال بعد ماں بھی مر گئی۔ عالم کی عمر 10 سال ہو گئی۔ اس کی پرورش بہن کے ذمے ہو گئی۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ وہ زمانہ خلوص اور محبت کا تھا، مگر لڑکی جوان ہو، خوبصورت ہو اور دنیا میں بے آزارہ رہ جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نظریں پھر جاتی ہیں۔ عالم کی بہن نے ماں کی جگہ 2-3 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ زمانہ تعلیم کا نہیں تھا۔ عالم ان پڑھ رہا اور یہ کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ وہ دوسروں کے مویشی چرانے لگا۔ بہن جو باپ کی زندگی میں پیار کی فضا میں خوش رہتے تھے اور کبھی غربت کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، اب اس طرح رہنے لگے کہ صبح کے وقت دونوں جدا ہوتے تو رات کے وقت ایک دوسرے کی شکل دیکھتے۔ ان کا چولہا ٹھنڈا رہنے لگا۔ انہیں جہاں کہیں سے روٹی مل جاتی کھا لیتے۔ کسی نہ کسی گھر سے انہیں روٹی مل ہی جاتی تھی۔ کپڑے بھی لوگ دے دیتے۔ ان کا اپنا صرف ایک کچا سا ہی مکان تھا جو ایک کمرے کی جھگی تھی۔ یہاں وہ سونے کے لیے اکٹھے ہوتے۔ عالم کی بہن اکثر ہی رویا کرتی۔ عالم بھی روتا تھا، لیکن اسے احساس ہو گیا کہ وہ مرد ہے، اسے نہیں رونا چاہیے۔ ایک روز اس نے بہن سے کہا کہ تم رویا نہ کیا کرو، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، میں تم سے یہ کام چھڑوا دوں گا، میں کسی کی زمین بٹائی پر سنبھال لوں گا۔ وہ 11 سال کی عمر میں بڑی عمر کا آدمی بن گیا، لیکن وہ ہل چلانے کے لیے مویشی نہ خرید سکا، اور اگر خرید بھی لیتا تو وہ کھیتی باڑی کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بہن جوان تھی، عقل کی بات سوچ سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ عالم بچہ ہے، صبح سے شام تک مویشیوں کے پیچھے جانے کہاں بھاگتا پھرتا رہتا ہے۔ کھانے کو اسے لوگوں کے گھروں سے دال روٹی یا ساگ مل جاتا ہے، لیکن اسے کبھی دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اسے مرد بننا ہے، اس کے جسم میں جان ہونی چاہیے۔ یہی سوچ کر اس نے ایک گائے خرید لی۔ اب تم لوگ یہ سن کر حیران ہوگے کہ اس نے دودھ والی گائے 15 روپوں میں خریدی تھی۔ اس وقت کے 15 روپے آج کے 500 روپے کے برابر تھے۔ ذرا تصور کریں کہ اس زمانے میں مزدور 2 پیسے دہاڑی پر کام کرتا تھا۔ عالم کی بہن نے گائے خرید لی، لیکن ادھار خریدی۔ اسے امید تھی کہ جن گھروں میں وہ کام کرتی ہے وہاں سے تھوڑے تھوڑے سے پیسے لے کر سال 6 ماہ میں قیمت ادا کر دے گی۔ عالم کو بہن دودھ پلانے لگی۔ ایک شام عالم گھر آیا تو وہاں گاؤں کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اونچی ذات کا زمیندار تھا اور گائے بھی اسی سے خریدی گئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا اور عالم کی بہن زمین پر۔ وہ لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ عالم گھر میں داخل ہوا تو اس آدمی نے، جس کا نام ہاشم تھا، عالم کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا۔ اس نے عالم اور اس کی بہن سے بڑی پیار بھری باتیں کی۔ وہ جانے لگا تو لڑکی نے اسے کہا کہ راجا جی، جب سے گائے لائی ہوں آپ کو ایک پیسہ نہیں دے سکی، مجھے کہیں سے پیسے ملے ہی نہیں، اگلی عید پر شاید 1.5 روپیہ ہاتھ آ جائے۔ ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ پیسوں کا غم نہ کرو، گائے یہاں بندی رہے گی، چاہے میرے گھر میں بندی رہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ پیسوں کی بات اس روز کرنا جس روز میں کہوں کہ پیسے دو۔ وہ چلا گیا۔ یہ بہن بھائی خوش تھے کہ انہیں ایک ہمدرد مل گیا ہے۔ 3-4 روز بعد
بہن نے عالم کو یہ خوشخبری سنائی کہ گائے کی قیمت ادا کرنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ بندوبست یہ ہوا کہ وہ ہاشم کے گھر کام کاج کر لیا کرے اور گائے کی قیمت اسی میں سے ادا ہو جائے گی۔ گاؤں میں سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا کہ مویشیوں کا گوبر اکٹھا کر کے اوپلے بنانا اور جب سوکھ جائے تو اسے اکٹھے کر دینا، برتن دھونا اور گھر کی عورت کی مٹھی چاپی کرنا اور دہی بلونا۔ ہاشم کی بیوی بدھو اور موٹی بدھی سی عورت تھی، زیادہ وقت لیٹی رہتی۔ عالم کی بہن ماں گئی تو اس عورت نے سارا ہی گھر اس کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد یہ پتہ چلا کہ اس عورت نے اپنا خاوند بھی اس لڑکی کے حوالے کر دیا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر ہاشم کی بیوی اندر سو جاتی اور ہاشم عالم کی بہن کو اپنے کمرے میں بلا لیتا۔ یہ کمرہ سین سے آگے ڈیوری کے ساتھ ہی تھا۔ وہ اس سے مٹھی چاپی کرواتا۔ لڑکی سادگی سے اس کا سر اور ٹانگیں دباتی رہتی۔ لڑکی نے کچھ عرصے بعد جو واقعہ بتایا وہ اس طرح ہوا کہ ایک دوپہر وہ ہاشم کے پلنگ پر بیٹھی اس کا بازو دبا رہی تھی۔ اسے آنکھ لگ گئی۔ ہاشم نے پلنگ پر سرک کر اس کے لیے جگہ بنا دی اور اسے اپنے پاس ہی لٹا لیا۔ لڑکی شرمائی، اٹھنے کی کوشش کی، مگر ہاشم نے اسے بلا پھسلا کر اور شفقت کا دھوکہ دے کر اپنے پاس ہی لٹا لیا تھا۔ اس وقت لڑکی 17-18 سال کی ہو گئی۔ لڑکی کو جوانی کی نیند نے دبا لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہاشم کمرے میں کھڑا تھا۔ لڑکی کا خوف دور ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہاشم بہت ہی نیک اور پارسا آدمی ہے۔ 2 روز بعد اور پھر 2 روز بعد 2 دفعہ ایسے ہی ہوا کہ لڑکی نیند سے مجبور ہو کر ہاشم کے پاس ہی لیٹ گئی اور سو گئی، پر ہاشم نے کوئی بھی نازیبا حرکت نہیں کی۔ لڑکی باپ کی شفقت کو ترسی ہوئی تھی، اسے کوئی شک ہی نہ ہوا۔ عالم کو تو اس کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ تو گائے کا دودھ پی رہا تھا اور کچھ دودھ بچ جاتا جسے وہ جما کر مکھن نکال لیتے۔ جس روز ہمیں عالم ملا اسے 10-15 روز پہلے کا واقعہ یہ کہ عالم گاؤں سے کچھ دور دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ مویشی بھی ادھر ادھر سائے میں بیٹھ گئے۔ گاؤں کے 2 لڑکوں نے اسے جگایا اور بتایا کہ تمہاری بہن نے معلوم نہیں کیا کیا ہے، ہاشم اسے مار رہا ہے اور عورتیں تمہاری بہن کو گالیاں دے رہی ہیں۔ عالم بہت ہی تیز دوڑتا ہوا گاؤں پہنچا۔ گاؤں کے تمام ہی آدمی اور عورتیں باہر نکل آئے۔ ہاشم نے اس کی بہن کو بازو سے پکڑا ہوا تھا اور 2 عورتیں لڑکی کو تھپڑ اور گھوسے مار رہی تھیں، باقی عورتیں گالیاں بک رہی تھیں۔ عالم کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر اپنی بہن کو مارنے والی ایک عورت کی پیٹھ پر ڈنڈا مارا۔ پیچھے سے کسی نے اس کے کان پر رہتا تھپڑ جمایا نا کہ عالم تیورا کر جا گرا۔ پھر اسے کسی نے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ اسے مار مار کر بے ہوشی تک پہنچا دیا گیا۔ اسے ہر تھپڑ، گھوسے اور لات کے ساتھ ایک ہی آواز سنائی دیتی، مارو ان کمین کی ذات کو، یا جھوٹا کھا کر ہم پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور عورتیں چڑیلوں کی طرح چیخ رہی تھی، جان سے مار دو اس حرامزادی کو، جوانی پھٹ رہی ہے اس کی، اونچی ذات کے مردوں کے پاس لیٹتی ہے۔ بہن بھائی کسی طرح اپنے گھر پہنچے۔ گھر میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کسی طرح بلایا اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر اس طرح روئے۔ یہ تو بہت ہی دردناک قصہ ہے۔ عالم کا تو کچھ پتہ ہی نہ تھا کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا۔ اسے بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس کی بہن کو دوپہر کے وقت ہاشم نے اپنے پاس لٹا لیا۔ اس کی بیوی مرداروں کی طرح دوسرے کمرے میں سوئی رہتی۔ اس روز بدبختی یہ ہوئی کہ وہ صحن میں نکل آئی۔ ادھر ہاشم نے پہلی بار حرکت یہ کی کہ سوئی لڑکی کو اپنے بازو میں لے کر ساتھ لگایا۔ لڑکی کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ گھبرا گئی اور اس کے بانسوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاشم پر شیطان سوار تھا اور اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ لڑکی بڑی مشکل سے اس کے بازوؤں سے نکل گئی۔ وہ اٹھ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہاشم نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس نے عالم کی بہن کو زور سے دھکا دیا اور گالی دے کر کہا، کمین کی بچی، تیری یہ جرت کہ میرے ساتھ لیٹنا چاہتی ہے، ناپاک کرنا تھا نا تجھے اپنی ذات کا، کوئی مرد نہیں ملا کیا؟ وہ غصے سے اٹھا اور بیوی سے کہا، مار جوتے اس کتیا کو، باہر لے چل اسے۔ میری آنکھ کیا لگ گئی، میرے اوپر ہی لیٹ گئی، اچھا ہوا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر کیا تھا، قیامت آ گئی، اور اس قیامت میں نیچ ذات کی کون سنتا ہے؟ سبھی نے کہا کہ نیچ لڑکی ہے، اونچی ذات کے مرد کے پاس لیٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ 2 روز تو بہن بھائی باہر ہی نہ نکلے۔ شام کو ہاشم ان کے گھر گیا۔ عالم نے دیکھا تھا 12-13 سال کا بچہ، لیکن بہت کچھ سمجھتا تھا۔ اسے بھی اپنی بہن پر شک تھا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ ہاشم ان کے گھر میں داخل ہوا تو عالم صحن میں تھا۔ اس سے ہاشم نے پوچھا کہ بہن کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ اندر ہے۔ ہاشم اندر گیا۔ عالم کی بہن اس پر برس پڑی۔ عالم دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ حیران تھا کہ ہاشم خاموش تھا اور اس کی بہن اس پر چلا رہی تھی، میرے ساتھ مسجد میں کھڑا ہو کر کہے کہ میں تیرے پاس لیٹنا چاہتی تھی، تو راجہ بنا پھرتا ہے، اگلے جہاں خدا کو کیا جواب دے گا؟ چل مسجد میں اور 4 مردوں کے سامنے میں
قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہوں گی کہ اس پاپی نے مجھے زبردستی اپنے پاس لٹایا تھا اور میرے ساتھ بدنیتی بھی کی۔ ہاشم آہستہ آہستہ اسے کہہ رہا تھا، اچھا میں ہی گنہگار ہوں، اب تو چپ ہو جا، جو ہوا سو ہوا، میں سنبھال لوں گا۔ یہ معاملہ دیکھ کر عالم کا شک ختم ہوا۔ اس کا خون بھی کھولا، مگر وہ بچہ تھا اور کمین ذات کا یتیم بچہ جسے ابھی تک درد کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا۔ اس کی بہن واہی تباہی بکتی رہی۔ ہاشم اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتا رہا اور آخر اس کا راجہ پن جاگ اٹھا۔ اس نے لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر تو نے زبان کھولی نا تو وہ اسے اغوا یا قتل کروا دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ گائے کے پیسے دو ورنہ سارے گاؤں میں بے عزتی کروں گا۔ عالم نے اسے کہا کہ تم اپنی گائے لے جاؤ، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے۔ ہاشم نے اسے 3-4 گالیاں دے کر کہا، اتنا عرصہ جو دودھ مکھن نگلتے رہے ہو نا، اس کا حساب کیا تمہارا باپ چکائے گا؟ یہ کہتے کے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔ باہر 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ انہیں سنانے کے لیے ہاشم نے کہا، اب نیچ ذات گائے کے پیسے دبانا چاہتی ہے، اندر پیسے رکھے ہوئے، معلوم نہیں بدکردار کس سے لیتی ہے پیسے۔ بہن بھائی کلیجہ تھام کے رہ گئے۔ وہاں سے عالم کا دماغ پھر گیا۔ غریب کا بچہ اگر کسی کی گردن تو نہیں کاٹ سکتا پر جیب کاٹ لیا کرتا ہے۔ تو اس نے ترکیب سوچی، وہ گاؤں کے جو مویشی باہر لے جایا کرتا تھا اس میں ہاشم کے مویشی بھی ہوتے۔ انہیں لے جانے اور واپس لانے کے لیے وہ ہاشم کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس کی بہن تو اب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس گھر میں اسے داخل ہونے ہی نہیں دیا جائے گا۔ عالم کو بھی معلوم تھا کہ ہاشم کی بیوی بہت قائل ہے، اپنے ہاتھوں سے تو پانی بھی نہیں پیتی۔ اس نے جو ترکیب سوچی تھی اس کے مطابق اس نے اس عورت کے گھر میں بھی کچھ کام کرنے شروع کر دیے۔ ایک روز یہ عورت صحن میں لیٹی ہوئی تھی۔ عالم اس کی ایک بھینس کو واپس لایا اور کھلڑی سے باندھ دیا۔ ہاشم کی بیوی نے اسے کہا کہ اندر جاؤ اور تھوڑا سا گڑ نکال لاؤ۔ اس نے اسے بتایا کہ کمرے کے کونے میں اوپر نیچے 4 ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں، اوپر سے دوسری میں گڑ ہے۔ اس گڑ میں اس عورت نے بادام اور ناریل وغیرہ ملایا ہوا تھا۔ عالم نے ایک ہانڈی اٹھایا تو نیچے والی میں گڑ تھا۔ اس نے گڑ کا ایک ڈیلا اپنی چادر میں الجھ لیا اور ایک ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے یہ ہانڈی بھی اٹھائی۔ اکثر عورتیں اسی قسم کے برتنوں میں پیسے رکھا کرتی تھیں تاکہ چوری ڈاکہ پڑے تو کسی کو شک ہی نہ ہو کہ پیسے ہانڈی میں رکھے ہوئے ہیں۔ عالم نے تیسری ہانڈی دیکھی تو اس میں 11 روپے کے سکے اور ایک 5 کا نوٹ پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے یہ رقم اپنی چادر کا پلو کھول کر باندھ لی، اوپر کرتا تھا۔ اس نے گڑ کا ڈیلا ہاشم کی بیوی کو دیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے کبھی چوری نہیں کی تھی، یہ اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ وہ بچہ تھا، آگے کی سوچ ہی نہ سکا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ چوری کر کے ہاشم کو 15 روپے دے دے گا۔ اسے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ چوری اتنی آسانی سے ہو جائے گی، پر وہ ہو گئی۔ اب اس کا دماغ سوچنے سے معذور ہو گیا۔ وہ یہی کچھ سوچ سکا کہ وہ 2-3 روز رقم چھپائے رکھے گا اور ہاشم کو دے دے گا۔ یہ لو گائے کی قیمت۔ اس نے بہن کو بتا دیا۔ بہن نے اسے بہت گالیاں دی اور کہا کہ یہ پیسے وہیں رکھ کر آ جاؤ۔ اس نے اسے یہ طریقہ بھی بتایا کہ ہاشم کی بیوی سے جا کر گڑ مانگو، وہ قائل عورت ہے، کہے گی اندر سے جا کر لے لو، پھر اندر جا کر یہ رقم وہیں رکھ دینا جہاں سے اٹھائی تھی۔ مگر عالم ڈرتا تھا کہ پکڑا جائے گا۔ وہ نہ مانا۔ بہن نے اسے ڈرا اور کہا کہ چوری تو پکڑی ہی جائے گی، پھر لوگ تمہیں مار مار کر ہڈیاں توڑ دیں گے۔ مجھ پر تو لوگ پہلے ہی غلیظ الزام لگا چکے ہیں، اب وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عالم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس نے بہن سے کہا، سنو دیدی، میں مرد ہوں، تم عورت ہو، میری عزت ہو، میں پیسے واپس نہیں کروں گا اور تمہیں اس گاؤں میں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ میں تمہاری عزت کی قسم کھاتا ہوں، تمہیں عزت کی زندگی دوں گا، تمہیں عزت دار گھر بنا کر دوں گا یا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دوں گا۔ عالم آج تک حیران ہے کہ اس کچی عمر میں ایسے سخت الفاظ اس کی زبان سے کس طاقت نے کہلوائے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے بکواس نہیں کی تھی۔ ایک سینے سے ابال اٹھا اور یہ نقطہ منہ سے نکل گئے۔ ادھر کسی نے مجھے کہا کہ عالم اب تم مرد بن کر دکھاؤ اور زبان کا بول پورا کر کے دکھاؤ۔ اسے تھوڑی دیر بعد کا واقعہ ہے کہ عالم کی بہن باہر نکلی تو اسے ہاشم آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی ایک اور آدمی تھا۔ ہاشم کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور اس نے اسے دور سے گالی دی اور کہا، باہر نکال اس ڈاکو کو۔ چوری پکڑی گئی تھی۔ بہن دوڑ کر آئی، عالم سے کہا، بدبخت وہ آ رہے ہیں، پتہ چل گیا ہے انہیں۔ عالم نے کھلے دروازے سے دیکھا ہاشم اور اس کی بیوی اور 1-2 آدمی تیز تیز چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے بہن سے کہا، بہن تجھے اللہ حوالے کیا، میں تجھے لینے آؤں گا، اپنی عزت سنبھال کر رکھنا۔ وہ پہلو کی دیوار پر چڑھا، وہاں سے چھت پر گیا، وہاں سے اس نے بازو پھیلا کر ہاشم کو للکار کر کہا، ہاشم، مرد ہو تو میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، آؤ مجھے پکڑو، تمہاری رقم ہے میرے پاس، میں مرد ہوں۔ اس نے پچھواڑے سے چھلانگ لگائی اور بیشتر اس کے لوگ گھوم کر پہنچتے۔ عالم بہت دور نکل گیا۔ عالم نے ہمیں یہ واردات سنائی تو اس کے آنسو نکل آئے۔
ہمیں اس پر بہت ترس آیا اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اس کی بہن پیچھے اکیلی رہ گئی ہے، اس کا وہ لوگ معلوم نہیں کیا حال کرتے ہوں گے۔ ہم جوانی کے جوش میں آ کر یہ کر سکتے تھے کہ 3-4 آدمی اس کے گاؤں جا کر لڑکی کو نکال لاتے، لیکن اس زمانے میں اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے، بات خون خرابے اور خاندانی عداوت تک پہنچ جاتی۔ پھر بھی ہم آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اس کی بہن کو وہاں سے کس طرح نکالا جائے۔ عالم نے کہا، میں ساری عمر اس شخص کی خدمت کرتا رہوں گا جو میری بہن کو وہاں سے لے کر آئے گا۔ ہم مجبور تھے، لیکن اس مسئلے کو ذہن سے نہیں نکالا۔ عالم کو میں نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اسے اچھے کپڑے، رہنے کو اچھی جگہ اور کام معمولی سا دیا، لیکن وہ ہر وقت بے چین رہتا۔ میں نے اسے روتے ہوئے بھی دیکھا، میں اسے تسلی دلاسا دیتا تو وہ میری منت کرتا کہ اس کی بہن کو لانے میں اس کی مدد کروں۔ میں نے جھوٹا سچا وعدہ کر دیتا، وہ کہتا کہ میں دن کے وقت گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے اور تھانے بھی چھوڑائیں گے۔ مجھے الفاظ تو دن میں 10 بار کہتا کہ میں بہن کو عزت دار گھر میں بساؤں گا یا اسے اپنے ہاتھوں قبر میں اتاروں گا۔ اسے ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے 7واں یا شاید 8واں روز تھا۔ صبح اٹھے تو عالم غائب تھا، اس کے ساتھ ہی میری کلہاڑی اور ہماری گھوڑی بھی غائب۔ میرے دل میں پہلا ہی خیال یہ ہے کہ عالم اپنی بہن کو لینے چلا گیا ہے، لہذا عالم بھی مرا اور گھوڑی بھی ہمیشہ کے لیے گئی۔ 13 سال کی عمر کا یہ بچہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ دن کے وقت گاؤں میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اسے پکڑ کر مارتے بھی اور گھوڑی کو بھی چھین لیتے۔ مجھے ڈر تھا کہ اس نے دن کے وقت گاؤں میں جانے کی دلیری کی تو مارا جائے گا۔ میرے والد صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا کہ میں نے ایک چور اچکے کو گھر میں رکھ کر گھوڑی گنوا دی۔ گاؤں والوں کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے بھی طرح طرح کی باتیں کی۔ عالم کو تو سبھی چور کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ زیور اور نقدی نہیں لے کر گیا، لیکن عالم کو چور کہنے کو میرا دل نہیں مانتا تھا۔ البتہ میں یہ سوچ کر شک میں پڑ جاتا کہ عالم نے گھوڑی کتنی استادی سے باہر نکالی ہے کہ کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ یہ ضرور تھا کہ مویشی اسی کی تحویل میں تھے، لیکن 2 اور نوکر بھی تو موجود تھے۔ ہم سبھی اندر سوئے ہوئے تھے اور گھوڑی کی زین وہ نہیں لے کر گیا، وہ تو اندر تھی۔ گھوڑی پر رات کو ہم کمبل ڈال دیا کرتے، وہ ایک تنگ مویشیوں کے کمرے میں لٹکا رہتا تھا۔ وہ غائب تھا، عالم نے یہی کیا ہوگا کہ گھوڑی کا کمبل تہہ کر کے پیٹھ پر ڈال لیا ہوگا اور تنگ کس لیا ہوگا۔ لگام کی جگہ رسی تھی، لیکن ہماری گھوڑی کو لگام کی ضرورت ہی نہیں تھی، بڑی شریف گھوڑی تھی۔ اس لیے مجھے شک ہوتا تھا کہ عالم استاد ہے اور وہ کوئی شریف لڑکا بھی نہیں۔ یہ سوچ کر پھر خیال آتا کہ نہیں، عالم چور نہیں، وہ ہماری مردانگی پر لعنت بھیج کر اپنی بہن کو لینے چلا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ گھوڑے نکالو اور اسے تلاش کرو، ہر طرف نکل جاؤ۔ گھوڑی زین اور لگام کے بغیر کہیں گئی ہے، لے جانے والا بچہ ہے، دور نہیں گیا ہوگا۔ اللہ نے میرے دوستوں کو عقل دی، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہم سب شکاری دوست کتے ساتھ لے جاتے ہیں، گھوڑی کا کھرا پاؤں کے نشان بھی دیکھتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ مجھے یہ مشورہ بہت پسند آ گیا۔ میرے 4 کتے تھے، اپنی گھوڑی کی بو سے بھی واقف تھے۔ ہمارے بزرگوں کو بھی یہ تجویز پسند آ گئی۔ ہم نے کتے کھولے اور گاؤں سے نکل گئے۔ دوستوں نے پوچھا کہ کدھر چلیں؟ میں نے انہیں کہا کہ عالم کے گاؤں کا رخ کرو، وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا۔ ہم ادھر کو چل پڑے۔ کھیتوں میں فصل کھڑے تھے اور منڈیر بھی پکے تھے، ایسے گھوڑی کا کھرا ہی نہیں مل سکا۔ تھوڑا آگے گئے تو کھرا نظر آ گیا، گھوڑی کے 10-12 روز پہلے کے لگے تھے یہ نشان۔ کوئی شک نہیں تھا کہ میرا ایک کتا بھوگیر تھا اور بہت ہی سیانہ کتا تھا۔ اس کا منہ پکڑ کر میں نے گھوڑی کے پاؤں کے ایک نشان پر جھکایا۔ کتے نے میری طرف دیکھا، میں نے اشارہ کیا کہ وہ ناک زمین کے ساتھ لگا کر آگے آگے دوڑتا رہے۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، دوسرے بوگیر کتے بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ آگے کنکروں والی زمین آ گئی، پھر ایک نالا آیا، کنکروں پر نشان مدھم تھے اور کبھی شک ہوتا کہ نشان نہیں ہے۔ بوگیر کتوں نے بہت مدد کی اور وہ ہمیں نالے میں سے گزار کر لے گئے۔ بہت آگے گئے تو کتوں کو ایک گیدڑ نظر آ گیا، تمام کے تمام کتے اس گیدڑ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ بوگیر کتے بھی ساتھ ہی گئے، دیکھتے ہی دیکھتے کتے کھنڈروں میں گم ہو گئے۔ گیدڑوں کو مارنے اور کھائے بغیر اب انہیں واپس آنا ہی نہیں تھا۔ انہیں یہ تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ ہم انہیں کس لیے باہر لے کر آئے۔ ہم ان کے پیچھے نہیں گئے، آہستہ آہستہ چلتے گئے۔ گیدڑ بہت تیز ہوتا ہے، کتوں کو میلوں دور لے گیا۔ ہم مزے مزے سے چلتے گھوڑی کا کھرا دیکھتے ہوئے گئے، ایک جگہ رک کر کتوں کا انتظار بھی کرتے رہے۔ اس میں بہت وقت گزر گیا۔ عالم کا گاؤں دوسری تحصیل میں تھا۔
میں یہ سوچنے لگا کہ اگر خدا ہمیں عالم کے گاؤں میں لے گیا تو وہاں کیا کریں گے؟ اگر کہا یہ کہ یہ لڑکا گھوڑی چرا لایا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے پیسے چرا کر لے گیا تھا، پھر تو اسے سیدھا تھانے ہی لے جائیں گے۔ پھر میں یہ بھی سوچتا کہ وہ کسی اور گاؤں کا ہی چور ہوگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس مسئلے پر باتیں ہوتی رہیں مگر ہم کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکے۔ ہم بہت زیادہ سفر طے کر چکے تھے اور کتوں نے بھی بہت سا وقت ضائع کر دیا تھا۔ دن کا دوسرا پہر ختم ہوا، سورج سرے سے آگے نکل گیا، کتے واپس آ گئے۔ ہم نے انہیں زنجیریں ڈالی، صرف 2 بوگھر کتوں کو کھلا رکھا۔ گھوڑی کا کھرا صاف تھا مگر دوسری طرف مڑ گیا۔ بوگھر کتوں کو ایک بار پھر گھوڑی کے کھرے دکھائے اور وہ زمین کو سونگھتے ہوئے آگے چلے گئے۔ آگے سلوں والی چٹانیں اور پتھروں والی بڑی پختہ زمین تھی۔ یہاں ہمیں شک ہوا کہ عالم نہیں گیا ہوگا، وہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر اسی طرح کی چٹانی، ٹیلے اور کھنڈر تھے، ویران جگہ تھی لیکن کتے ادھر ہی جا رہے تھے۔ ہمیں ایک بڑا صاف نشان مل گیا، یہ گھوڑے کی لید تھی۔ لید تازہ تھی، کوئی شک نہ رہا کہ گھوڑی یا کسی اور کا گھوڑا ادھر گیا ہوگا۔ ہم چلتے گئے اور آگے ایسا علاقہ آ گیا جو گہرائی میں جاتا، ارد گرد چٹانیں اور ایک طرف مٹی کی دیوار کھڑی تھی۔ کتے گھوم کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم بھونکنے لگے، کتے بھونکنے لگے، ہم دوڑ کر پہنچے۔ آگے ہماری گھوڑی کھڑی تھی، عالم بھی کلہاڑی تان کر کھڑا تھا اور کتے اس پر بھونک رہے تھے۔ ہم نے کتوں کو بلایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ عالم کلہاڑی تانے کھڑا رہا۔ میں نے اسے کہا، عالم ادھر آؤ۔ اس نے کلہاڑی دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، میں یہیں کھڑا رہوں گا، تم بھی وہیں کھڑے رہو۔ میں تمہاری گھوڑی کا چور ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ اگر تم لوگوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میں تو مارا ہی جاؤں گا، لیکن 2-3 کو بھی ساتھ لے کر مروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بات کرو، ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے۔ اس وقت میں نے عالم میں یہ تبدیلی دیکھی کہ وہ جب ہمارے پاس تھا تو بات کرتا اور رو پڑتا، منت سماجت کے لہجے میں بات کرتا، مگر اس کا لہجہ بڑا ہی سخت تھا۔ وہ 13 سال کا بچہ لگتا ہی نہیں تھا، آواز بڑی سخت اور فیصلے والی تھی۔ وہ پورا مرد بن گیا تھا۔ ہم اسے ذرا دور ہی کھڑے رہے۔ اس نے گھوڑی کی رسی اپنے بازو کے ساتھ لپیٹی ہوئی تھی اور کلہاڑی بھی آگے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جب باتیں شروع کی تو ہماری مردانگی ہل گئی۔ اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، نہ ہی کوئی بات کی، کوئی قسم بھی نہیں کھائی۔ لہجے سے پتہ چلتا کہ اس کا ہر ایک لفظ اس کے دل کے اندر سے نکل رہا ہے۔ تم اتنے سارے 20 آدمی اور 20 کتے ساتھ لیے ایک بچے کو گھیر کر کھڑے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تم جوان ہو۔ اس نے کہا، تم سب بے غیرت ہو، ہجڑے ہو تم زمینوں اور چوباروں پر بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ تم میں غیرت ہوتی تو غریب بچے اور اس کی بہن کی مدد کرتے، مگر تمہاری ذاتیں اونچی ہیں اور تم نیچ ذات کی لڑکی کو اپنے پلنگ پر تو لٹا سکتے ہو، اسے پلید کر سکتے ہو، اپنے گناہ اس کے منہ پر مل سکتے ہو، پر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مجھے وہ وقت آج بھی نہیں بھولا جب 13 سال کی عمر کا یہ کمزور سا بچہ اتنے سارے نوجوانوں کو شرمسار کر رہا تھا۔ خدا کی قسم ہماری رگوں میں خون جن گیا، ہمت ہی نہیں پڑتی کی تھی کہ اس کے منہ کی طرف دیکھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، میں نے تمہاری گھوڑی چوری کی ہے، اپنا کام ختم کر کے تمہیں واپس کر دوں گا۔ اگر گھوڑی کسی نے چھین لی تو پیسے دے دوں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، چوری کروں گا اور گھوڑی کی دگنی قیمت تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، بے وقوف کے بچے، گھوڑی سے کرو گے کیا؟ میں تم سے گھوڑی واپس نہیں لوں گا۔ اس نے جواب دیا، میں اپنی بہن کو لینے جا رہا ہوں، میں چور نہیں ہوں، اس لیے جھوٹ بھی نہیں بولوں گا۔ اچھی طرح سن لو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دن کے وقت میں گاؤں میں نہیں جا سکتا ورنہ پکڑا جاؤں گا، اور اگر گھوڑی لے کر گیا تو وہ لوگ گھوڑی کو چھین لیں گے۔ میں شام تک یہاں چھپا رہوں گا، اندھیرے میں اپنے گاؤں جاؤں گا، گھوڑی باہر رکھوں گا اور اندر جا کر بہن کو لاؤں گا اور گھوڑی پر بٹھا کر تمہارے گاؤں لے کر آؤں گا۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اگر تم میں شرم اور غیرت ہوئی تو میری بہن کے سر پر ہاتھ رکھ لو گے۔ اگر تم نے کہا کہ اس گاؤں میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تو اس کلہاڑی سے اپنی بہن کا سر کھول دوں گا، اسے اپنے ہی ہاتھوں قبر میں اتار دوں گا اور پھانسی چڑھنے کے لیے تھانے چلا جاؤں گا۔ تم اور کچھ نہ کرو، مجھے گھوڑی لے جانے دو اور مجھے چور نہ سمجھو۔ تم حیران ہوتے ہوگے کہ 13 سال کی عمر کے بچے نے ایسی پکی باتیں کی ہوں گی، تمہیں نہیں معلوم وہ زمانہ کیسا تھا۔ وہ مردانگی کا زمانہ تھا، آج فیشن اور بددیانتی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہم 10 سال کی عمر میں جوان ہو جایا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی تو سوچو کہ عالم پر بہت ظلم ہوا تھا، اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ بھڑک اٹھا تھا، حالات نے اسے جوان بنا دیا تھا، اور جب اس نے ہمیں
بے غیرت کہا تو ہماری غیرت بھی جاگ اٹھی۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ گھوڑی قربان کر دو، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس کی یہ مدد کریں گے کہ گھوڑی لے جائے آگے اس کی قسمت۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کے آگے برشی کی طرح لوہے کی نوک تھی۔ میں نے یہ برشی پھینک دی اور عالم کے قریب گیا اور اسے آہستہ سے کہا، جا عالم، ہم تمہیں رات کو راستے میں ملیں گے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میرے دوست بھی آگے آگے۔ ہم نے ایک پلاننگ بنائی۔ عالم بہت خوش ہوا۔ ہمارے پاس روٹی تھی، عالم کو روٹی کھلائی اور خود بھی کھائی اور واپس آ گئے۔ اپنے گاؤں پر پہنچے تو سورج غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ ہم نے سب کو بتایا کہ گھوڑی نہیں ملی اور ہم نے سب کو یہ بھی بتا دیا کہ گھوڑی واپس آ جائے گی اور عالم بھی واپس آئے گا۔ بہت سے لوگوں کو عالم کا قصہ یہ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے سب کو یہ قصہ سنا دیا اور کہا کہ وہ شاید ہمارے بھروسے پر اپنی بہن کو لینے گیا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ وہ اپنی بہن کو لے کر آئے گا یا گھوڑی سمیت ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ کسی نے کچھ کہا، ہر کوئی اپنی عقل اور نیت کے مطابق بات کرتا۔ ہم ہر بات شاید کے لہجے میں کرتے تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم عالم اور گھوڑی کو دیکھ کر آئے ہیں اور ہم کچھ اور بھی کرنے والے ہیں۔ گاؤں والوں کو ہم نے بہت حد تک تیار کر لیا کہ عالم اپنی بہن کو لے کر آئے تو اسے پناہ دے دیں گے۔ میں اس رات کو آج تک نہیں بھولا اور جب تک زندہ ہوں نا تب تک نہیں بھول سکوں گا۔ میں اور میرا دوست خدا داد، اللہ اسے جنت نصیب کرے، میرے ساتھ تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں، پگڑیاں سروں اور چہروں پر لپیٹ رکھی تھیں۔ ہمیں بالکل یقین نہیں تھا کہ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، یہاں ہم زندہ واپس آ جائیں گے۔ ہم گاؤں سے بہت دور چلے گئے۔ رات کا پہلا پہر تھا، لوگ بھی جلدی سو جایا کرتے۔ سب سو گئے تو میں چوروں کی طرح گھر سے نکلا، ادھر سے خدا داد بھی آ گیا۔ ہم نے عالم کو بتا دیا تھا کہ وہ آدھی رات تک اپنے گاؤں سے ذرا دور انتظار کرے، ہم پہنچ جائیں گے لیکن گاؤں کے اندر نہیں جائیں گے۔ ہم نے اسے راستہ بھی بتا دیا اور کہا تھا کہ اگر ہمیں دیر ہو جائے اور وہ اپنا کام کر گزرے تو فلاں راستے سے آئے، ہم اسے مل جائیں گے۔ ہم بہت تیز چلتے گئے، رات اندھیری تھی۔ یہ میری زندگی کا بڑا ہی سخت امتحان تھا۔ ہم نے عالم کا گاؤں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے راستے اور نشانیاں بتائیں، فاصلہ 15 میل سے زیادہ ہی ہوگا۔ ہم اس کے گاؤں کے قریب پہنچنے والے تھے۔ یہ ذرا کھلا اور میدانی علاقہ تھا، اندھیرے میں کوئی گاؤں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں گھوڑے کے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گھوڑا ہماری طرف آ رہا تھا، پھر وہ ہمیں ذرا ذرا سا نظر آنے لگا۔ جب ہمارے قریب سے گزرا تو اس پر ایک لڑکا اور پیچھے سے بڑے قد کی عورت سوار تھی۔ گھوڑا چل رہا تھا، نہ ہی دوڑ رہا تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دی، عالمہ۔ گھوڑا رک گیا۔ میں اور خدا داد اس کے قریب گئے۔ وہ عالم ہی تھا، اس کے پیچھے اس کی بہن تھی، گھوڑی بھی وہی تھی۔ عالم گھوڑی سے اترنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ وہ نہ اترے، ہم پیدل چلیں گے، لیکن وہ اتر آیا۔ میں نے پوچھا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ ایک آدمی کو الٹا کر آیا ہوں، معلوم نہیں کون تھا۔ اس نے کہا، جلدی نکلو یہاں سے۔ میرے کہنے کے باوجود عالم گھوڑے پر سوار نہ ہوا۔ اس نے رسی پکڑ لی اور چل پڑا۔ میں اور خدا داد پیچھے رہے اور بار بار یہ دیکھتے رہے اور رک کر کان پیچھے کی آوازوں پر بھی لگاتے، لیکن کوئی للکار، کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے عالم کو اٹھا کر گھوڑے پر اس کی بہن کے آگے بٹھا دیا، رسی اپنے ہاتھ میں لی اور خدا داد سے کہا کہ تھوڑی دور تک دوڑ لیں تو اچھا رہے گا۔ ہم دوڑ پڑے۔ عالم سے کہا کہ ذرا مضبوطی سے بیٹھے رہنا، رین تھی نہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر کمبل تھا اور کعبے بھی نہیں تھیں۔ ہم نے بہت سارا فاصلہ دوڑتے ہوئے طے کیا۔ اترائیاں اور چڑھائیاں زیادہ تھیں۔ 3 برساتی نالے پار کیے۔ پیچھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ راستے میں نے عالم کو سمجھا دیا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ میں اور خدا داد یہاں تک آئے۔ ہمارے دل صاف تھے، ایک لڑکی کی عزت بچانے گئے تھے، اس لیے خدا نے بھی عزت رکھ لی۔ گاؤں میں ابھی تک کوئی نہیں جاگا تھا۔ جب ہم گھر تک پہنچے تو خدا داد اپنے گھر چلا گیا۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ جس طرح چوری چھپے گھر سے نکلا تھا، اسی طرح داخل بھی ہو گیا۔ وہ صحن میں اکیلا ہی سویا کرتا تھا۔ میں نے عالم کو باہر ڈرایا اور سمجھا دیا کہ وہ اب کیا کرے۔ میں چوروں کی طرح اندر گیا، کلہاڑی رکھی، پگڑی اتاری اور بستر میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میرے بتانے کے مطابق عالم نے میرے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نہیں اٹھا، مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی اٹھیں گے میرے، اور اسی طرح ہوا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا، میں بھی اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا باہر چلا گیا۔ پوچھا، کون ہے؟ عالم گھوڑی سے اتر آیا۔ اس نے میرے والد صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، مجھے چور کے لیں، سزا دے لیں۔ یہ ہے میری بہن اور یہ ہے آپ کی گھوڑی۔ بہن کی عزت کی خاطر گھوڑی چوری کی تھی،
اللہ کے سوا ہمارا اور کوئی نہیں۔ والد صاحب نے اسے کہا بہن کو اتار کر اندر لے جاؤ اور گھوڑی کو وہیں باندھ دو۔ عالم اور اس کی بہن اندر چلے گئے تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم ٹھیک کہتے تھے، یہ مجھے بھی مظلوم ہی نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت میں نے عالم کی بہن کو دیکھا، خدا نے اسے بہت حسن دیا تھا۔ بعض غریبوں اور بے قصوں پر خدا یہ ظلم کرتا ہے کہ انہیں حسن بے تحاشا دے دیتا ہے، اور یہی بدبخت کی اس لڑکی کی تھی۔ کیا ادبھت اور کیا شکل و صورت، توبہ توڑتی تھی۔ میری ماں کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کا سکون دے۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ عالم نے سنا کہ وہ آدھی رات سے بہت پہلے اپنے گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ہمارا انتظار کیا لیکن بچہ تھا، جلدی بے چین ہو گیا۔ اس نے گھوڑی گاؤں کے قریب ایک درخت سے باندھ دی اور کلہاڑی لے کر اپنے مکان کے پہلو کی دیوار سے اندر کیا۔ گاؤں میں سب سو رہے تھے، وہاں رکھوالی والے کتا بھی نہیں تھا۔ اس کے مکان کا جو ایک ہی کمرہ تھا، اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دستک دی، 2-3 بار دستک پر اندر سے بہن کی سخت اور ڈری ہوئی سی آواز سنائی دی، اس وقت دروازہ نہیں کھولوں گی، اللہ کے واسطے تم جو کوئی بھی ہو چلے جاؤ، میں پہلے ہی بہت بدنام ہوں۔ عالم نے اسے کہا دیدی میں ہوں عالم، جلدی اٹھو۔ دروازہ کھلا۔ عالم کو معلوم تھا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ساتھ لے جانے کے قابل ہو۔ وہ صحن کے دروازے سے باہر نکلے اور گاؤں سے نکل گئے۔ اسی وقت پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ٹھہر اوئے، کون ہے تو؟ عالم نے کہا اچھا کیا کہ بھاگا نہیں، ورنہ وہ پکڑے جاتے۔ وہ رک گیا۔ بہن کو اس نے کہا کہ وہ آگے نکل جائے۔ اس آدمی نے قریب آ کر پوچھا اوئے کون ہے تو؟ اس آدمی کے پاس لاٹھی تھی۔ اس نے اپنی بہن کو دور جاتے دیکھا تو اسے کہا اوئے ٹھہر جا تو بھی۔ عالم کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے بڑی ہی تیزی سے کلہاڑی کا بھرپور وار اس آدمی کے سر پر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ کلہاڑی نے اس کا ماتھا اور سر چیر دیا۔ وہ آدمی ایک ہی وار سے گر پڑا، اس کی تو آواز بھی نہ نکلی۔ عالم بہن کی طرف دوڑا، دونوں گھوڑی تک پہنچے اور کود کر سوار ہو گئے، اور آگے ہم مل گئے۔ میرے گاؤں کے بزرگوں اور بڑی عورتوں نے عالم اور اس کی بہن کو قبول کر لیا۔ خطرہ یہ تھا کہ عالم ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہے، کہیں پولیس نہ آ جائے۔ لیکن بہت سارے دن گزر گئے، پولیس نہ آئی۔ اگر پولیس آ بھی جاتی تو گاؤں کے لوگ عالم کو بچانے کے لیے تیار تھے، مگر اللہ نے کرم کیا، گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ میں اور خدا داد عالم کی مدد کے لیے گئے تھے۔ بہرحال بہن بھائی میرے گھر رہنے لگے، لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ عالم نے ہمارے مویشی سنبھال لیے اور اس کی بہن گھر کا کام کرنے لگی۔ یہ لڑکی چپ چپ رہتی، کبھی روتی بھی تھی تو کہتی تھی کہ ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، اللہ میری ماں کو جنت عطا فرمائے۔ وہ عالم کی بہن کی بہت دلجوئی کرتی کہ تھوڑی عرصے میں وہ اپنی ماں کو بھی بھول گئی۔ جیجو نے گھر کا کام سنبھال لیا۔ جیجو اس کی بہن کا نام تھا۔ میری ماں اپنے گھر کا کام کاج ہی بھول گئی۔ وہ ذات پات کا زمانہ تھا، اونچی ذاتوں والے اپنے آپ کو بادشاہ اور چھوٹی ذاتوں کو کیڑے مکوڑے سمجھے۔ ذات میری بھی اونچی تھی اور عالم نیچ ذات کا تھا، لیکن اس کا اخلاق بہت اونچا تھا۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اسے یا اس کی بہن کو کبھی یہ کہنا پڑے کہ فلاں کام رہ گیا ہے یا فلاں کام وقت پر نہیں ہوا۔ پیسے بھی ان کے ہاتھ میں آنے جانے لگے، انہوں نے کبھی ایک پیسے کی بھی خیانت نہ کی۔ 3 مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک روز عالم دوڑتا ہوا میرے والد صاحب کے پاس گیا۔ وہ گاؤں سے تھوڑی دور مویشیوں کو لے گیا تھا۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ گاؤں کے 2 آدمی جا رہے تھے۔ عالم ان کے راستے میں تھا، انہیں دیکھ کر وہ گاؤں کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ دونوں آدمی اس کے پیچھے آ گئے۔ والد صاحب باہر نکلے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ آدمی گاؤں میں آ گئے، والد صاحب سے ملے، انہیں بٹھایا۔ والد صاحب نے مجھے بھیج کر گاؤں کے 3-4 بزرگوں کو بلا لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی بات چیت کیا کریں گے۔ بزرگ آ گئے تو ان آدمیوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کو ساتھ لے کر جائیں گے، یہ ہمارے گاؤں کا کمین ہے، وہاں سے چوری کر کے بھاگ کر آیا ہے۔ اس کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس رات ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ یہ قتل اسی شخص نے کیا ہے جس کے ساتھ اس کی بہن گئی ہے۔ پولیس کو ابھی تک اس کا کوئی کھرا کھوج نہیں ملا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے آدمی کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی، اس کا سر کلہاڑی سے کھلا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ نہ سوچا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ کسی روز لڑکی ان لوگوں کو ہمارے گاؤں میں نظر آ جائے اور پولیس سے برآمد کروا دے۔ اس طرح معاملہ زیادہ بگڑے گا، بہتر یہ کہ بات ابھی ختم کر دی جائے۔ یہ سوچ کر ان آدمیوں نے کہا کہ اس لڑکی کی بہن بھی یہی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہے۔ رہا تمہارے آدمی کے قتل کا قصہ تو ذرا عقل سے کام لو۔ کیا یہ چھوٹا سا لڑکا
اتنے بڑے آدمی کا سر کلہاڑی سے کھول سکتا ہے؟ والد صاحب کو معلوم تھا کہ اس آدمی کو عالم نے ہی قتل کیا ہے۔ عالم خاموش کھڑا سن رہا تھا اور وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اگر وہ قتل کے الزام میں پکڑا جاتا تو سیدھا پھانسی کے تختے پر ہی جاتا۔ میرے والد صاحب اسے صاف طور پر بچا رہے تھے۔ ان آدمیوں نے کہا کہ لڑکی کو بلاؤ، قتل کے متعلق اسے ضرور معلوم ہوگا۔ والد صاحب نے لڑکی کو سامنے لانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر لڑکی سامنے آئی تو وہ تم لوگوں کی ساری کرتوت بیان کرے گی۔ ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی کو تم نے اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ والد صاحب نے انہیں بتایا کہ ان کے گاؤں کا ہاشم نام کا ایک آدمی لڑکی کے ساتھ کتنا شرمناک سلوک کرتا رہا ہے، ورنہ یہ بہن بھائی وہاں سے نہ بھاگتے۔ ان آدمیوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا تم لوگ ہمارے مہمان ہو، ہم اونچی بات نہیں کریں گے، بس یہی بات کہیں گے کہ اپنے آدمی کے خون کا بدلہ لینا ہے تو مردوں کی طرح للکار کرواؤ، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پولیس کو لے آؤ، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے پولیس یا تم اس لڑکے اور لڑکی کو کس طرح لے کر جاتے ہو۔ اس طرح دونوں ہی طرف گرما گرمی ہوتی رہی۔ پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم نے ان دونوں کی خوب خاطر تواضع کی۔ انہوں نے بتایا کہ جو آدمی مارا گیا ہے وہ ان کا کچھ نہیں لگتا، وہ ذات کا کمار تھا۔ معلوم نہیں اسے کون قتل کر کے گیا ہے، چونکہ وہ کمار تھا اس لیے ان لوگوں نے اس کے قتل میں کوئی دلچسپی بھی نہ لی، اور دلچسپی نہ لینے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے کان کھول کر انہیں سمجھا دیا تھا کہ یہاں ان کی کوئی دھمکی یا کوئی کارروائی نہیں چلے گی۔ عالم اور جیجو ان کے لگتے بھی تو کچھ نہیں تھے، وہ ان کی واپسی پر زور دیتے۔ وہ آدمی چلے گئے، ہم چوکنے سے رہے کہ وہ لوگ کوئی گڑبڑ کر دیں گے، لیکن وہ چپ رہے اور یوں بات ختم ہو گئی۔ عالم مویشیوں کے ساتھ کھیتی باڑی میں لگا رہتا۔ اس نے گاؤں کے ہر گھر میں اپنی حیثیت ایسی بنا لی کہ اونچی ذات کے بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر دیا کرتا۔ اس حیثیت کے باوجود وہ خوش نہیں رہتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا بہت پیار تھا۔ میرے پاس جب بھی بیٹھتا تو ایک ہی بات لے کر بیٹھتا کہ اپنی بہن کو ایک مکان بنا کر دوں گا اور اسے عزت سے کسی اچھے گھر میں بساؤں گا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ میری قسم ہے، جو پوری نہ ہوئی تو میں خدا کو منہ نہیں دکھا سکوں گا۔ یہ تو اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی بہن کی شادی اس کی ذات کے ہی کسی غریب آدمی سے ہوگی۔ اس نے کبھی ایسی خواہش ظاہر تو نہیں کی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہن کو کمی ذات کے کسی گھر میں دینے پر خوش نہیں۔ بیٹا اگر تم جیجو کو جوانی میں دیکھتے تو یہ ضرور کہتے کہ یہ لڑکی کمین یا ذات کی یا غریب باپ کی بیٹی نہیں، وہ بڑی صاف ستھرے رنگ کی خوبصورت لڑکی تھی۔ جس قیمت میں دوسروں کی خدمت اور غلامی لکھی ہو، اس کی قسمت میں ایسا خامن لکھا تھا جو ایک گز زمین کا مالک بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اسے ساری عمر اونچی ذات کا ہی محتاج رہنا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں کمین ذاتیں غیر کاشتکار کہلاتی، اور ان ذاتوں کے لوگ زمین کے مالک ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ عالم ہماری نوکری کر رہا تھا، روٹی کپڑے کے علاوہ ہم اسے کبھی کبھار پیسے بھی دے دیا کرتے۔ وہ یہ پیسے اپنی بہن کو دے دیتا۔ ایک روز اس کی ذات کے ایک آدمی نے میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر وہ اجازت دیں تو جیجو کا رشتہ اس کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ والد صاحب نے عالم سے بات کی، میں بھی سن رہا تھا۔ عالم کی عمر 14 سال ہو چکی تھی۔ والد صاحب اسے بچہ سمجھ کر، بلکہ کمی ذات کا بچہ سمجھ کر اس سے اجازت نہیں دے رہے تھے، بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہے تھے کہ اپنی بہن کا رشتہ اس گھر میں دے دو۔ عالم اس گھر کو جانتا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا، باہر چلا گیا۔ میں باہر گیا تو وہ باہر دیوار کے ساتھ پینٹ لگائے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اسے بلایا تو اس نے سر اٹھایا اور فوراً دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر پھیرے۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری کوئی ذات نہیں، ذرا دیکھو تو میری بہن بھی کس گھر میں جا رہی ہے۔ یہ تو اس کی رائے تھی، اور سچ پوچھو بیٹا میرا اپنا دل بھی نہیں مانتا تھا کہ جیجو جیسی لڑکی ایسے غریب گھر میں جائے۔ میں نے اسی روز والد صاحب سے کہا کہ وہ عالم کو مجبور نہ کریں، اسے یہ گھر پسند نہیں۔ والد صاحب میری بات اکثر مان لیا کرتے تھے، یہ بات بھی انہوں نے مان لی۔ رات کے وقت عالم میرے پاس بیٹھا تو میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی۔ اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن وہ پھر بھی خوش نہ ہوا۔ بہت دیر کچھ سوچتا رہا، پھر جھجک کر کہنے لگا، راجا جی میں شہر نہ چلا جاؤں، وہاں نوکری کروں گا، پیسے ملیں گے، اور وہاں مجھے کوئی کمین نہیں سمجھے گا۔ پھر میں جیجو کو ایسے گھر میں بیاہ دوں گا جو کمین نہیں ہوگا۔ میں اسے سمجھانے لگا کہ میرے گھر میں اور سارے ہی گاؤں میں سب اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ کہتا تھا کہ وہ شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے۔ عالم تم ان پڑھ بھی ہو، میں بھی ان پڑھ ہوں۔ میں نے اسے کہا ہم لوگ فوج کے سوا اور کہیں نوکری نہیں کر سکتے، اور تم تو فوج کی نوکری بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری ذات کے لوگوں کو فوج میں لیتے ہی نہیں۔ تم گاؤں میں رہو،
دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا، یہاں مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ میری بہن کی عزت محفوظ رہے گی؟ راجو راجپوتوں کی نیت خراب ہوتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ آج تمہارے گھر میں ہے تو مجھے تسلی ہے، کل بیا دوں گا، معلوم نہیں خاوند اسے کس گھر کی لونڈی بنا دے۔ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ راجا جی، میں بہن کو عزت دار گھر میں بساؤں گا یا اسے قتل کر کے اپنے ہاتھوں دفن کر دوں گا اور پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ مجھے تمہارے احسان نے باندھ رکھا ہے، کہو گے تو ساری عمر تمہارے قدموں میں گزار دوں گا، لیکن تم میری قسم پوری نہیں کر سکتے۔ بس یہی غم کھا رہا ہے مجھے۔ میں نے اسے سمجھایا بجھایا، وہ سچی بات ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس کے خدشے بھی سچے تھے، لیکن وہ آخر بچہ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جوان بہن کو شہر لے کر جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جیجو ساری گاؤں کی عزت ہے۔ عالم سمجھ گیا، لیکن پوری طرح نہیں سمجھا۔ تھوڑے دن گزرے تو وہ پھر یہی قصہ لے بیٹھا اور میں نے اسے ٹھنڈا کر لیا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ 17 سال کی عمر میں عالم 27 سال کا جوان لگتا اور جیجو کی جوانی نے گاؤں بھر کو چونکا دیا۔ اب وہ چپ چاپ رہنے کی بجائے کھل کر باتیں کرتی اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرنے لگی، لیکن اس میں چچورا پن نہیں تھا۔ ناواقف لوگ اسے اونچی ذات کی لڑکی سمجھتے۔ میری ماں نے اس کی بہت قدر کی تھی۔ ان دنوں جنگ عظیم بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہمارے گاؤں کے بہت سے جوان فوج میں تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے بھرتی تیز کر دی۔ 1 اور سال گزرا تو انگریزوں نے بھرتی کے لیے ذات پات کی پابندی ہٹا دی۔ اسی ریاض سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالم ایک روز بھرتی ہونے کے لیے شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اور میرے والد صاحب کے پاؤں پکڑ کر اجازت مانگی۔ میرے ساتھ اس نے وہی باتیں کی جو وہ 1000 مرتبہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ اس نے رو رو کر مجھے اور میرے والد صاحب سے کہا کہ جیجو کے اللہ کے سوا اور تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں۔ میں اسی کی خاطر تم لوگوں کی مرضی کے خلاف جا رہا ہوں اور جان کی بازی لگا رہا ہوں۔ زندہ واپس آ گیا تو اپنی بہن کے لیے کچھ لے کر آؤں گا، مارا گیا تو اسے بھی مار کر کہیں دبا دینا۔ جیجو نے اسے بہت روکا، وہ نہیں رکا اور شہر چلا گیا اور اسی شام بھرتی کے کاغذ لے کر آ گیا۔ دوسرے دن وہ ٹریننگ کے لیے گیا۔ جاتے وقت انہوں نے جیجو سے کہا، نہ رو جیجو، تمہیں عزت دوں گا یا موت۔ وہ چلا گیا اور جیجو کئی دن روتی رہی۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے جی رہے تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے، ماں نہ باپ۔ جیجو کے لیے بھائی جیتے جی مر گیا۔ ٹریننگ کے دوران عالم کسی سے خط لکھوا کر کبھی کبھی بھیج دیتا۔ اسے گئے ہوئے شاید 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ گھر اور زمین کی ذمہ داریاں میرے اوپر آن پڑیں۔ عالم ٹریننگ ختم کر کے چند دنوں کی چھٹی پر آیا۔ سامان میرے دروازے پر پھینک کر مجھے ساتھ لیا اور قبرستان میں گیا۔ میں نے اسے والد صاحب کی قبر دکھائی۔ وہ قبر پر لیٹ گیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا، چیخ چیخ کر رویا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ مجھ سے بغل گیر ہوا۔ جو 1961 کا واقعہ ہے، اس کا رونا مجھے آج بھی یاد ہے۔ شاید وہ اپنے والدین کی موت پر بھی اتنا نہیں رویا ہوگا۔ اس نے تنخواہ کی جو رقم بچائی تھی وہ بہن کو دے دی اور چھٹی پوری کر کے چلا گیا۔ اسے پشاور کی ایک ریجمنٹ میں بھیجا گیا۔ جیجو ہمارے گھر کی بیٹی بن گئی اور اب اس کی شادی کا فیصلہ میری ماں کو اور مجھے ہی کرنا تھا، جو ہم عالم کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے میرے 2-3 دوستوں اور گاؤں کے 2-4 بوڑھوں نے کہا کہ لڑکی کو بیاہ دو، جوان ہو گئی ہے، آخر کمین ذات ہے، کوئی اور گل ہی نہ کھلا دے۔ میں نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے سلانے یقین تھا کہ جیجو کوئی اور گل کھلانے والی لڑکی ہی نہیں، اسے ہماری اور اپنے بھائی کی عزت کا پورا پورا خیال تھا۔ عالم کے خط آتے رہے، وہ یہی ایک بات دہراتا کہ جیجو کی عزت کا خیال رکھنا۔ اسے ریجمنٹ میں گئے شاید 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ عالم کا ایک پوسٹ کارڈ ملا۔ میں نے ڈاکیے سے خط پڑھوایا۔ خط سن کر مجھے چکر آ گئے، زمین کانپنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ جیجو ماں کو بتاؤں یا پھر خاموش رہوں۔ عالم نے یہ پوسٹ کارڈ راولپنڈی کے جیل خانے سے لکھا تھا۔ اس نے خط میں صرف یہ لکھا کہ مجھے کورٹ مارشل نے 12 سال کی سزا قید دی ہے، ملاقات کے لیے آؤ۔ میں اتنی سخت خبر اپنے سینے میں رکھ نہیں سکتا تھا، اپنی ماں کو بتایا۔ اس نے کہا کہ بھی جیجو کو نہ بتاؤ اور عالم کو ملاؤ، راولپنڈی دور نہیں، اپنا ہی تو شہر ہے۔ میں دوسرے دن صبح سویرے گھر سے نکلا اور 3 گھنٹے بعد راولپنڈی پہنچ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر عالم کا جرم کیا ہے، اسے اتنی لمبی سزا کیوں ملی ہے؟ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہوگا۔ لڑکا غیرت مند تھا اور ایک آدمی کو پہلے بھی قتل کر چکا تھا۔ اس نے ضرور کسی کو قتل کر دیا ہوگا یا پھر کسی انگریز افسر کی ٹانگ یا بازو توڑ دیا ہوگا۔
یہی کو سوچتے ہوئے میں جیل خانے تک پہنچا اور ملاقات کے لیے درخواست دی۔ 2 گھنٹے بعد عالم کو ملاقات کے لیے لایا گیا۔ ہم ہاتھ تو نہیں ملا سکے کیونکہ وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا اور سلاخوں پر بھی جالی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کے متعلق پوچھا، میں نے اس کے جرم کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ٹریننگ کے بعد وہ پشاور اپنی پلٹن میں گیا۔ 2 مہینے بعد اس کی پلٹن قبائلی علاقے میں گئی۔ 15 روز پلٹن پہاڑوں میں گھومتی پھرتی رہی۔ قبائلیوں نے 2 دفعہ اس کی پلٹن پر گولی چلائی۔ ادھر سے مشین گنوں کے بھی منہ کھل گئے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس زمانے میں انگریز قبائلی علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور قبائلی پٹھان ان کا مقابلہ کرتے۔ اسے ہم لام کہا کرتے۔ فرینٹل کالام بہت مشہور تھا۔ ہمارے گاؤں کے 3 آدمی فرینٹل کے قبائلی علاقے میں مارے گئے۔ عالم کی پلٹن 15 دن پہاڑوں میں گھومتی رہی۔ گولی بھی چلی لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اسے ٹریننگ سمجھتا رہا۔ 4 مہینے اس کی پلٹن کو ہٹ گئی۔ 2 مہینے وہاں رہی اور ایک دن اس کی پلٹن کو بنوں کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ اس زمانے میں پلٹنیں پیدل ہی چلا کرتی۔ 4 روز وہ پیدل چلتے رہے۔ 5ویں روز پلٹن کو پہاڑی علاقے کے اندر لے جایا گیا۔ اس رات وادی میں پلٹن نے کیمپ کیا۔ رات کو اس نے اس علاقے میں بہت زیادہ فائرنگ کی آوازیں سنی۔ صبح کے وقت پلٹن کو تیاری اور کوچ کا حکم ملا۔ عالم نے بتایا کہ انگریز بہت فوج لے کر گئے تھے۔ اس روز عالم کو ایک عجیب چیز دکھائی دی۔ یہ پٹھانوں کی لاشیں تھیں جنہیں رات کے وقت کسی جگہ گھیر کر مارا گیا۔ یہ لاشیں زمین پر رکھی ہوئی تھیں۔ عالم کی کمپنی کو وہاں لے جایا گیا۔ کمپنی کمانڈر انگریز تھا۔ انگریز بہت اچھی اردو بولا کرتے۔ اس نے عالم کی کمپنی کے جوانوں سے کہا، دیکھو جوان لوگ، یہ تمہارے دشمن کی لاشیں ہیں۔ ان میں 6 لاشیں مردوں کی تھیں، 2 عورتوں کی اور ان میں ایک بچہ بھی تھا۔ عالم نے دیکھا کہ مردوں میں 2 کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں۔ اچانک اس کے سینے میں آگ لگ گئی اور اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، یہ تو پٹھان ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ اور بے غیرتوں، یہ عورتیں ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں۔ ان کی کمپنی کو فوراً آگے چلنے کا حکم ملا۔ عالم کا دماغ چکرا گیا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ دوست نے اسے بتایا کہ اس نے لڑنے سے انکار کیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ لڑائی میں حکومت دولی پر موت کی سزا ملتی ہے۔ پر عالم بالکل بھی نہ ڈرا۔ اسی دن کا ذکر ہے کہ پٹھانوں نے بریگیڈیئر کا راستہ روک لیا۔ وہ تیار ہو کر آئے تھے۔ عالم کی پلٹن پہاڑوں پر پھسل گئی۔ پیچھے سے توپوں کی گولہ باری ہونے لگی۔ پٹھانوں کی بھی گولیاں آ رہی تھیں۔ عالم ایک ٹکری پر لیٹا ہوا نشانہ لیے بغیر فائر کر رہا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن ہے کون۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پٹھانوں کی لاشیں آ گئیں، جن میں 2 عورتوں کی اور ایک بچے کی بھی لاش تھی۔ وہ سیدھا سادہ سا دیہاتی تھا۔ اس نے کچھ بھی عقل سے کام نہ لیا۔ وہ جوش میں آ کر کھڑا ہوا اور آگے کو دوڑ پڑا۔ ٹیکری سے اترتے اس نے پیچھے دیکھا اور یا علی مدد کا نعرہ لگا کر زور سے بولا، مسلمان کا بچہ مسلمان پر گولی نہیں چلائے گا۔ اور وہ ٹیکری سے اتر کر پٹھانوں کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے اس علاقے سے واقفیت ہی نہیں تھی۔ وہ آگے والی چٹان کے پیچھے چلا گیا۔ آگے ٹیکریاں، چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں جن کے درمیان سے وہ گھومتا دوڑتا پھرتا گیا۔ اسے کوئی پٹھان نظر نہ آیا۔ توپے، مشین گنوں اور رائفلوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت دور نکل گیا ہے، لیکن ٹکریوں کی بھول بھلیوں میں وہ دور نہیں گیا۔ اچانک اس کے پاؤں کے قریب زمین پر 2-3 گولیاں لگیں۔ پھر اس کے سر کے اوپر سے بھی 2-3 گولیاں گزر گئیں۔ پھر اس کے دائیں بازو پر بھی گولیاں لگیں۔ انہیں وہ پٹھانوں کی گولیاں سمجھتا رہا۔ اس نے رک کر کہا، یا علی مدد، اور بلند آواز سے کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ پر فائر مت کرو، میں تمہارا ہی ساتھی ہوں۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ایک طرف سے قریبی کہیں سے 10-12 ہندو سپاہی جو اسی کی پلٹن کے تھے نکلے اور اسے پکڑ لیا۔ اسے رائفل اور ایمونیشن لے لیا گیا۔ اسے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ جب ساری فورس واپس آئی تو اسے پلٹن کے ساتھ کوہاٹ لے گئے۔ وہاں اس کا کورٹ مارشل ہوا اور اس نے اس سے زیادہ بیان نہیں دیا کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے لڑائی میں میرا فرض یہ ہے کہ میں مسلمان کا ہی ساتھ دوں۔ اسے 12 سال کی سزائے قید دے دی گئی اور اسے راولپنڈی جیل خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہ واقعہ سنا کر عالم نے مجھے کہا، مجھے قید کا کوئی غم نہیں، میں نے انگریز کا حکم نہیں مانا، خدا کا حکم مانا ہے۔ مجھے غم ہے تو بس اپنی بہن کا غم ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے جس خدا کا حکم مانا ہے نا، وہی خدا تمہاری بہن کی بھی حفاظت کرے گا۔ میں اسے رخصت ہوا۔ کچہری جیل خانے کے سامنے ہی تھی۔ میں نے 3-4 وکیلوں سے مشورہ کیا کہ عالم کی سزا کے خلاف اپیل دائر کر دوں گا
مگر انہوں نے بتایا کہ کورٹ مارشل کی سزا کے خلاف اپیل ہو ہی نہیں سکتی، صرف ایک ذریعہ، اور وہ یہ ہے کہ رحم کی درخواست۔ میں واپس آ گیا، گاؤں کے بزرگوں کو بتایا تو ان پر بہت اثر ہوا۔ سبھی سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ہمیں فوجی قانون کی کچھ خبر نہیں تھی۔ گاؤں کے 2 آدمی جمعدار تھے، جنہیں آج کل نائب صوبے دار کہتے ہیں، اور ایک صوبے دار تھا۔ 16 اور آدمی مختلف عہدوں پر فوج میں تھے۔ ان میں سے کوئی بھی گاؤں میں موجود نہیں تھا جو ہمیں راستہ دکھاتا۔ میں نے جیجو کو عالم کے متعلق بتایا۔ جیجو عالم کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ اس کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ اسے میں نے اور میری ماں نے بہت حوصلہ دیا۔ بہرحال 2 مہینے گزر گئے۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں پولیس کا ایک حوالدار آیا۔ اس نے بتایا کہ کل یہاں ایک انگریز میجر بھرتی کے دورے پر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ صاحب بہادر کی خاطر تواضع بھی کرنی ہے اور بھرتی کے لیے کچھ جوان بھی دینے ہیں۔ نمبرداری ہمارے گاؤں میں تھی۔ نمبردار تو انگریز کے زرخیز غلام ہوتے تھے۔ ہمارے نمبردار نے میجر صاحب کے استقبال اور قاطع تواضع کا انتظام شروع کر دیا۔ پہلی جنگ میں بیٹا تمہیں معلوم ہوگا کہ ترکوں اور انگریزوں کی جنگ ہوئی تھی۔ ادھر ہمارے ملک میں خاص طور پر علاقہ پنجاب اور پوٹوہار کے مسلمان دل سے ترکوں کے ساتھ تھے۔ کچھ مسلمان لیڈروں نے یہ تحریک چلائی کہ مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی نہ ہوں۔ ایسا ہوا بھی کہ فرنٹ پر بے شمار فوجیوں نے ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس سے ہندوستان میں انگریزی حکومت بہت پریشان تھی۔ ادھر جنگ لگی ہوئی تھی اور ادھر ملک کے مسلمان بگڑ گئے۔ اس لیے انگریز افسر دیسی افسروں کو ساتھ لے کر کبھی کبھی دیہاتی علاقوں میں جاتے اور دیہاتیوں کی بھرتیاں کرتے۔ وہ زبردستی نہیں بلکہ دوستانہ طریقے سے بھرتی کرتے۔ اسی طرح ایک انگریز میجر 2 مسلمان افسروں کو ساتھ لے کر ہمارے گاؤں میں آ گیا۔ ہم نے عالم کی رہائی کی رحم کے لیے درخواست لکھوائی۔ انگریز آیا تو اس کے لیے مرغ پکایا، اسے دودھ پلایا اور درخواست اس کے آگے رکھ دی۔ میرے ایک بزرگ نے اسے عالم کے متعلق بتایا کہ وہ یتیم ہے اور اس کی ایک بہن ہی ہے، غیرت والا لڑکا ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ انگریز میجر عالم کو ساری داستان سنائی گئی کہ اس کے گاؤں میں اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا اور اس نے اپنی بہن کو وہاں سے کس طرح نکالا۔ یہ سن کر انگریز نے کہا کہ جنگ میں حکومت دوری بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمارے گاؤں کے 19 آدمی فوج میں، اگر عالم کو معافی دے دی جائے تو ہم گاؤں سے اور بھی بھرتی دیں گے۔ ہمارے گاؤں کے 14 جوان بھرتی کے لیے تو پہلے ہی تیار تھے، ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا۔ کچھ اور جوان قریب کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے بھی آ گئے، ہم نے ان کو بھی روکا ہوا تھا۔ میجر نے غور کیا اور پوچھا تم کتنا جوان دے گا؟ نمبردار نے کہا 27 جوان۔ میجر نے کہا سامنے کرو۔ ہم نے اشارہ کیا تو 27 جوان سامنے آ گئے۔ میجر نے سب کو دیکھا، سارے ہی جوان اور فوج کے لیے فٹ تھے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ عالم کو معافی دلوا دے گا، لیکن اس کی کوشش یہ ہوگی کہ کیونکہ آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں۔ ہم نے اسے گھوڑا دوڑوایا اور کبڈی دکھائی اور بہت زیادہ خاطری تواضع کی۔ وہ شام کو واپس چلا گیا۔ 1 مہینہ گزرا۔ ایک روز جیجو کو اپنے 3 دوستوں کو میں عالم کی ملاقات کے لیے راولپنڈی لے کر گیا۔ اسے رحم کی درخواست کے متعلق بتایا۔ ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ عالم کو انگریز چھوڑ دے گا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ انگریز دھوکہ دے کر گیا تھا، لیکن جس روز ہم عالم سے ملاقات کر کے واپس آئے، اس کے 2 روز بعد گاؤں میں کسی نے بڑی اونچی آواز سے کہا کہ عالم آ رہا ہے۔ میں دوڑ کر باہر گیا، عالم واقعی آ رہا تھا۔ اس کی سزا معاف ہو گئی۔ اس کے لیے حکم تھا کہ اب وہ فوج میں یا کسی بھی سرکاری نوکری میں نہیں جا سکتا۔ گاؤں میں سب عالم کی اور زیادہ عزت کرنے لگے۔ اس نے بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ پٹھانوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ عالم کے خیالات بدل گئے، اس کی چال ڈھال بھی بدل گئی۔ گردن اونچی کر کے چلتا اور باتیں بزرگوں کی طرح کرتا۔ اسے اب کمین یا نیچی ذات کہنا زیادتی تھا، لیکن ہمارے ملک میں کوئی آدمی زیادتی سے باز نہیں آتا۔ کمین ذات کا آدمی دماغ اور اخلاقی لحاظ سے ہم کتنا ہی اونچے کیوں نہ ہوں، ہم اسے نیچا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے گھر میں عالم اور جیجو کو اونچی ذات والی عزت ملتی۔ عالم اپنے کارنامے پر بہت خوش تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اداس ہو کر بیٹھ جاتا اور بہن کا رونا شروع کر دیتا۔ اس دوران ایک گاؤں سے اس کی بہن کا ایک رشتہ آیا جو عالم نے قبول نہ کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات سما گئی تھی کہ بہن کو عزت دار گھرانے میں بھی آئے گا، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنا مکان بنانا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ جس کا اپنا مکان نہیں اس کی کوئی عزت نہیں، مکان خواہ کوٹری ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ بعض بندوں کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ عالم کی عمر ابھی 20 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ذرا غور کرو اس نے کتنی مصیبتیں برداشت کیں۔
اپنی بہن کو 13 سال کی عمر میں کس طرح گاؤں سے نکالا اور ایک آدمی کو قتل کیا، پھر اپنی فوج سے برستی گولیوں میں بھاگ کر پٹھانوں سے جا ملنے کی کوشش کی اور 12 سال کے لیے جیل میں بند ہو گیا۔ لیکن اللہ کارساز ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی تو آزماتے ہیں اور ان کی نجات کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ 12 سال کی سزا معاف ہو جانا معجزہ تھا، یہ خدائی مدد کا نتیجہ تھا، مگر عالم کے دل میں جو ارادے تھے نا وہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ خدا نے اسے ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ بھی عالم کی قسمت میں لکھا تھا کہ ایسا یوں ہوا کہ ہمارے گاؤں میں ایک مست بھینسا آ گیا۔ اس زمانے میں مست بھینسے بہت ہوتے، 2 بھینسے آپس میں لڑ پڑتے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے گاؤں میں جا پہنچتے۔ کوئی آدمی لپیٹ میں آئے تو کچلا جاتا، مٹی کی دیوار سے ٹکرا جائیں تو دیوار گر پڑتی اور چھت نیچے آ جاتی۔ یہ بھینسے عموماً پالتو نہیں ہوتے تھے، گھومتے پھرتے رہتے، انہیں دیہاتی نسل کشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایسے بھینسے عام طور پر بھینسوں کی طرح چپ چاپ اور سیدھے سادے سے رہتے، مگر کوئی بگڑ جائے تو لوگ بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چیت بیساکھ کا موسم تھا، یہ موسم جانوروں کے جوبن کا ہوتا ہے۔ مست بھینسیں، مست سانڈ اور مست اونٹ اسی موسم میں دیکھنے آتے تھے۔ ایک روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر گاؤں میں کھڑا تھا، اچانک گاؤں میں شور اٹھا، بچوں کو اندر کر لو، ہٹ جاؤ، اور اس کے ساتھ ایسے لگا جیسے زمین لرز رہی ہو۔ فوراً ایک بھینسا غضبناک انداز میں پھنکارتا ہوا دوڑتا ہوا آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ تیز دوڑتا ہوا سیدھا ہماری طرف آ گیا۔ ہم سب بھاگے، مگر میں گھبرا کر غلط طرف بھاگا۔ آگے ایک مکان کا پچھواڑا تھا، دائیں طرف بھی ایک مکان کا پچھواڑا تھا اور بائیں طرف مٹی کی ایک دیوار تھی جو میرے قد سے اونچی تھی۔ میں بری طرح گر گیا۔ یہ جگہ جو 3 طرف سے بند تھی، گلی کی طرح تنگ نہیں تھی، پورے مکان کے پچھواڑے جتنی کھلی تھی۔ میں اسی جگہ اندھا دھند داخل ہو گیا۔ پیچھے کو مڑا، بھینسا 5-6 گز ہی دور تھا۔ میں ایک طرف سے نکلنے کے لیے دوڑا، لیکن بھینسے نے رخ ہی نہیں بدلا اور بڑی زور سے پھنکار کر میری طرف آیا۔ میں رکا، میں دوسری طرف دوڑا، بھینسے نے ادھر آ کر میرا راستہ روک لیا۔ مجھے بھینسے کے پیچھے 3 آدمی نظر آئے جو دور تھے۔ گاؤں میں بہت شور مچا ہوا تھا۔ مجھے بھینسے کی خون کی طرح لال اور گہری آنکھیں اور اس کے سینگ نظر آئے۔ سینگ بہت بڑے نہیں تھے، لیکن بہت ہی خوفناک تھے۔ ان کی نوکیں برچھیوں کی طرح تیز اور آگے کو آئی ہوئی تھیں۔ ڈر یہ تھا کہ پیچھے دیواریں، بھینسے نے ٹکر ماری نا تو میں دیوار اور بھینسے کے درمیان پس کر بڑی بری موت مروں گا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، کتے کھول دو، سارے ہی کتے کھول دو۔ ہمارے شکاری کتے بڑے خونخوار اور دلیر تھے، لیکن کتوں کو فوراً پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ بھینسا میرے اوپر آ گیا۔ میں نے ایک بار پھر ایک طرف نکلنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی بھینسا سر نیچے کر کے پہاڑ کی طرف میری طرح آیا۔ میں نے بہت پھرتی کی، بھینسے کے سینگوں کی زرد سے نکل گیا، اس کی ٹکر دیوار پر پڑی۔ میں بچ تو گیا مگر گر پڑا۔ بھینسا بہت ہی زور سے پھنکارا، ایسی خوفناک آواز پیدا کی کہ میرا کلیجہ ہل گیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور میری ٹانگیں اس کے پاؤں کے قریب تھیں۔ میں بھی ٹانگیں پیچھے کر کے اٹھنے ہی لگا تھا کہ بھینسے کا ایک پاؤں میرے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ میں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی۔ بھینسا ذرا اور پیچھے ہٹا، اب ممکن ہی نہیں رہا کہ میں اٹھتا اور اس کی دوسری ٹکر سے پیچھے بچتا۔ گرد اتنی اڑی کہ مجھے بھینسے کا سر اور سینگ اور آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس گرد میں مجھے ایسے نظر آیا جیسے بھینسے کے سینگوں کو کسی آدمی نے ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے۔ مجھے شاید اس انسان کا دھندلا سا چہرہ بھی نظر آیا، مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھینسا میری طرف سے منہ پھیر گیا۔ میں تیزی سے اٹھا اور میری طرف بھینسے کی پیٹھ تھی۔ میں نکل تو آیا لیکن بھاگا نہیں، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ بھینسے نے کسی آدمی کو اپنے سر کے نیچے دبا لیا ہے۔ میرا پاؤں اتنا زیادہ زخمی تھا کہ اس پر وزن برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں خالی ہاتھ بھی تھا، پھر بھی میں نے منہ نہیں موڑا۔ میں نے بھینسے کے سر کے نیچے ایک آدمی کو دیکھ لیا۔ میں نے بھینسے کی دم مڑوڑی تاکہ اس کی توجہ پیچھے کو ہو جائے، اور میرے لیے نکلنے کا راستہ تو بن ہی گیا تھا۔ اتنے میں 8-10 آدمیوں نے بھینسے پر کلاہڑیوں سے حملہ کر ڈالا۔ ہمارے کتے بھی آ گئے۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ بھینسا پیچھے مڑا اور پھنکارتا ہوا کتا اور حملہ آور آدمیوں کو دوڑا، مگر کتوں نے اس کی ٹانگوں میں دانت اور پنجے گاڑ دیے۔ لوگوں نے اس کے پہلوؤں پر کلاڑی اور برچیوں سے حملہ کیا۔ بھینسا بھاگ اٹھا، کتوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ چند آدمی بھی اس کے پیچھے گئے تاکہ وہ گاؤں کے اندر نہ جا سکے اور کوئی نقصان نہ کرے۔ میں نے ایک آدمی کو وہاں پڑے دیکھا جہاں سے میں
भैंसे के आगे गिरा था। दौड़कर उसे सीधा किया वो आलम था। वो औंधे मुंह बेहोश पड़ा था। उसकी एक टांग से खून का फव्वारा निकल रहा था, पीठ से भी खून बह रहा था। दूसरे आदमी भी आ गए। चारपाई मंगवाई, आलम को उठाकर चारपाई पर डाला। उसके जिस्म को देखा। भैंसे का एक सींग उसके घुटने वाले जोड़ से पार हो गया था और टांग इस तरह कट गई थी कि एक जगह से सिर्फ खाल से अटकी हुई थी। पीठ पर भी सींग लगा हुआ था, लेकिन जिस्म में दाखिल नहीं हुआ। खाल छिलकर एक तरफ निकल गया। मेरी माँ और आलम की बहन रो रो कर पागल हुई जा रही थी। फौरन ही कोरे सूत की अठियाँ जलाकर उनकी राख आलम के जख्मों पर बांध दी गई। घुटने को कपड़ों में कस दिया गया और चारपाई उठाकर हम बहुत से आदमी शहर की तरफ चल दिए। उस जमाने में ना कोई सड़क थी, ना कोई मोड़। सवारी के लिए ऊँट, घोड़े और गधे होते। अस्पताल सिर्फ शहर में ही होता, जो गांव से 10 मील दूर था। हम आलम को चारपाई पर डाले हुए दौड़े चले जा रहे थे। सब बारी बारी चारपाई उठाते। इलाका तुमने देखा है, कहीं चढ़ाई है तो कहीं उतराई है, नदियाँ हैं और नाले हैं। बहरहाल हम 2 घंटों बाद अस्पताल पहुँचे। सरकारी डॉक्टर का हिंदू था, उसने आलम के मुंह में कोई दवाई डाली। जब उसने टांग का जख्म देखा तो हमें बताया कि ये टांग कट गई है, ये जिस्म के साथ अब नहीं रह सकती। वो हमसे टांग अलग करने की इजाज़त ले रहा था। हमने उसे कहा कि अब वो जो बेहतर समझता है वो करे। इस तरह 20 साल की उम्र में आलम एक टांग से महरूम हो गया। 1 महीने बाद उसके पीठ के जख्म और कटी हुई टांग का जख्म भी ठीक हो गया। हम उसे घोड़े पर बिठाकर अस्पताल से गाँव लाए। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। उसे किसी ने बता दिया था कि मदद अली पैसे के आगे आगे है। वो खाली हाथी दौड़ पड़ा। मैं उस वक्त भैंसे और दीवार के दरमियान मौत के मुंह से बचने की कोशिश कर रहा था। मैं जब गिरा उस वक्त आलम ने दूसरी तरफ से आकर भैंसों के सींगों को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कहाँ मस्त भैंसा और कहाँ इंसान। इससे आलम का मकसद ये तो पूरा हो गया कि भैंसे ने तवज्जो उसकी तरफ कर दी और मैं भी उठ खड़ा हुआ। अगर आलम अपने आप को खतरे में ना डालता तो मैं ज़मीन पर पड़ा था और भैंसा 1 सेकंड में मेरी अंतड़ियाँ बाहर निकाल देता, फिर मेरा जिस्म कीमा कर देता। लेकिन उस 1 सेकंड में आलम ने उसे अपना जिस्म पेश किया। आलम ने उसके सींग पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ने की भी कोशिश की तो भैंसे ने सर के ही एक झटके से उसे दीवार के साथ पटक दिया। वो जब उठ रहा था तो उसकी पीठ ऊपर थी। भैंसे ने उसे सींग मारा जो उसकी खाल को चीर कर गुजर गया। आलम फिर गिरा। भैंसे ने उसे सींग मारा जो उसके घुटने को काट गया। इतने में मैंने भैंसे की दुम मड़ोड़ कर उसे आलम से हटा लिया और इसी वक्त एक आदमी हमारे कुत्ते पहुंच गए। कुत्तों ने भैंसे को गांव से 1 मील दूर जाकर गिरा लिया था। उसके बाद वो उठ ही नहीं सका, वहीं तड़प तड़प कर मर गया। हमारे कुत्तों ने उसकी चेहरा काट दी, मगर भैंसा मरते मरते हमारे 2 कुत्तों को साथ ही लेकर मरा था। और आलम भी सारी उम्र के लिए बेकार हो गया। उसने ये लाठी बना ली जिसके साथ लकड़ी की मोटी तख्ती लगी हुई है और उस पर गद्दा है। इस शख्स ने उम्र के 60 साल इस लाठी के सहारे गुजार दिए। वो 20 साल की उम्र में माजूर हुआ था। उसने मेरे एहसान का बदला चुकाया था। ये शख्स सारे गांव का गम ख्वार है। सारे गांव के बच्चे इसे अपना बाप समझते हैं और अब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साथी भी है। हम हर वक्त इकट्ठे रहते हैं। राजा मदद अली खान ने यहाँ कहानी ख़त्म कर दी। मैं तो ये सुनने के लिए बेकरार था कि आखिर जीजू का क्या बना, क्या इसे कोई इज़्ज़तदार घराना मिला या नहीं, और आलम ने मकान बनाया था या नहीं। मैंने राजा मदद अली खान से ये दोनों ही सवाल पूछे तो वो हंस पड़ा। उनकी हंसी मजाक वाली नहीं बल्कि अजीब सी हंसी थी। कहने लगे, हाँ बेटा, जीजू को आलम ने ऊंची जात के घराने में ब्याह दिया था। उसके खावन ने उसे अपने घर की हुकूमत और बादशाही दे दी। कौन था वो? मैंने पूछा। क्या अभी जिंदा है? हाँ बेटा, राजा मदद अली खान ने कहा, वो भी जिंदा है और तुम्हारे सामने ही बैठा हुआ है। जीजू मेरी बीवी है, बल्कि मेरी बीवी थी। क्या? हाँ बेटा, 9 साल गुजरे, वो मर गई है। ये कहकर राजा मदद अली खान की आवाज़ दब गई। घूंट सा निकल कर कहने लगे, मेरा साथ छोड़ गई है, हमें बहुत प्यार था। मैंने जब इससे शादी करने के लिए गांव वालों को कहा तो सभी ने मुझे मना किया। कहते थे कि कमीन जात ऊंची हवेली में रह ही नहीं सकती। बाप दादा की कब्रों की तौहीन तो ना करो। लेकिन मैंने कमीन जात को ऊंची हवेली में बसा कर दिखाया। फिर मैंने आलम को एक अलग मकान बनवा दिया और जीजू से कहा था कि वो तुम्हारा मेका है, कभी वहाँ रहा करो और कभी मेरे पास रहो। आलम ने अपनी दोनों ही कस्में पूरी कर दी। बहन को इज्जतदार घर में बसा दिया और मकान भी
اپنا بنوا لیا۔